السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورۃ المزمل کو اسٹڈی کریں گے۔ سورۃ المزمل فرسٹ نبوت کو نازل ہوئی، یعنی مکی دور کے پہلے سال میں نازل ہوئی تھی۔ اس کی ٹوٹل 20 آیات ہیں، اس میں سے 19 آیات مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور جو لاسٹ آیت ہے آیت نمبر 20، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مدینہ میں نازل ہوئی، اور خصوصاً اس کی جو پہلی 10 آیات ہیں ان کے بارے میں اتفاق رائے یہ ہے کہ وہ تیسری وحی تھی، یعنی جو پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار حرا میں دی گئی وہ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات تھیں۔ اس کے بعد جو دوسری وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی وہ سورۃ القلم کی پہلی 7 آیات تھیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو سورت دی گئی وہ تھی سورۃ المزمل کی پہلی 10 آیات، اور اس کے بعد پھر فطرت الوحی کا جو کانسیپٹ ہم یوزلی پڑھتے ہیں کہ وحی کے درمیان میں ایک گیپ آیا، جس کو تقریباً 6 مہینے کا گیپ کہا جاتا ہے، کہ اس کے بعد 6 مہینے کا گیپ آیا تھا۔ اس کے بعد پھر سورۃ المدثر کی آیات نازل ہوئی تھی، پہلی 7 آیات۔ تو اس حساب سے سورۃ المزمل بالکل شروع کی وحی میں کاؤنٹ ہوتی ہے، اور اس حساب سے یہ بہت زیادہ اہم ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احکامات دیے، جیسے سورۃ العلق میں پڑھنے اور لکھنے کا حکم ہے، پڑھنے اور لکھنے کا حکم دیا، پھر سورۃ القلم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق پر دلالت کی گئی ہے شروع کی آیات میں، اور اسی طرح سورۃ المزمل میں قیام اللیل اور پھر اس میں قرآن مجید کو خوبصورت اور مسلسل پڑھنے کا حکم ہے، بار بار دوہرا کر ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ صرف پہلی آیات کی بات کر رہی ہوں، ویسے اس صورت میں تقریباً 8 احکامات ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بھی دیے گئے، لیکن جو سب سے پہلا حکم ہے وہ یہ تھا کہ قیام اللیل کیا جائے اور اس میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جو تیسری وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روحانی طور پر تیار کیا گیا، اسپریچولی مزید مضبوط کیا گیا، تاکہ آگے آپ پر جو بھاری ذمہ داری پڑنے لگی ہے تبلیغ کی اور دعوت کی اور اسلام کے پیغام کو آگے پہنچانے کی، اس کے لیے آپ انٹرنلی تیار ہو سکے۔ جیسے اگر ہم نے کوئی جسمانی کام کرنا ہوتا ہے تو ہم اپنے جسم کو انرجی دیتے ہیں، اور وہ انرجی دینے کے لیے ہم اپنے جسم کو غذا دیتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم نے اللہ کا کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو آگے پہنچانا ہے، تو اس کے لیے ہماری روح کو انرجی کی ضرورت ہے، اور اس انرجی کا سورس صرف روح کی غذا ہے، اور روح کی غذا قرآن مجید ہے۔ اور جیسے ہم اپنے جسم کے لیے بھی کھانا بار بار کھاتے ہیں، تو قرآن بھی ایک دفعہ پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا، ایک دفعہ پڑھ کر قرآن کا حق ادا نہیں ہو جاتا، اور نہ ہی ہمیں پوری طرح اس کی افادیت نصیب ہو جاتی ہے۔ اگر قرآن بس ایک مرتبہ پڑھ لینے کی چیز ہوتی تو کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو بالکل اس کے بار بار پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن قرآن کی آیات اور خصوصاً اس سورۃ المزمل کی شروع کی آیات پڑھ کر ہمیں اندازہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مسلسل دوہرا کر ریپیٹ کر کر کے قرآن مجید پڑھنے کی بار بار تاکید کی گئی، اور یہی تاکید پھر ہمارے لیے ہے۔ اب اس صورت کے موضوع کو ہم دیکھیں تو اس میں پرسنل اسپریچول ڈیولپمنٹ کی بات ہوگی، یعنی اپنی ذات کے لیے روحانی غذا اور تقویت کیسے حاصل کی جائے گی تاکہ خود کو دعوت دین کے لیے تیار کر سکیں اور پھر دعوت دین کا کام کر سکیں، یعنی دعوت دین کے لیے، دعوت حق، دعوت اسلام کے لیے ہمیں جس اخلاق اور ہتھیار سے لیس ہونا چاہیے اس کی بات ہوگی انشاءاللہ اس صورت میں۔
اب اس صورت کے سیکشنز کو ہم دیکھیں تو پہلے نمبر 1 سیکشن جو ہوگا 1 to 10 آیات، جو کہ نمبر 3 وحی بھی تھی، تیسری وحی بھی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب مسلمانوں کو مختلف احکامات دیے جا رہے ہیں اسی تیاری کے لیے جس کی ابھی ہم نے بات کی۔ اور اس کے بعد 11 سے 19 آیات میں قیامت کا تذکرہ ہے، جو لوگ بات نہیں مان رہے تھے ان کو خبردار کرنے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے کہ اگر تم پھر بھی نہیں سنو گے تو انجام ہو سکتا ہے کہ برا ہو، اچھا نہ ہو۔ اور اسی سلسلے میں انہیں پھر فرعون کی اگزامپل بھی دی گئی۔ اور پھر آیت نمبر 20 لاسٹ آیت ہوگی جس میں دوبارہ کچھ احکام ریوائز ہوں گے، اور اب اس میں صحابہ کو بھی خصوصاً ایڈریس کیا جائے گا۔ تو جو فرسٹ سیکشن ہے اور لاسٹ ایک آیت ہے، لاسٹ سیکشن ہے، وہ آپ ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتے ہیں، اور یہ ایسی واحد صورت بھی ہے جس کا ایک رکوع تو 19 آیت پہ مکمل ہو جاتا ہے اور دوسرا رکوع صرف ایک ہی آیت پر مشتمل ہے، یعنی آیت نمبر 20۔ تو یہ ایسی واحد صورت ہے جس کا ایک رکوع صرف ایک آیت پر مشتمل ہے۔ اب اس صورت کے پس منظر کو دیکھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت بالکل مختلف ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار چڑھنے لگا، آپ کانپنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے، آپ کو تیز بخار تھا، آپ کانپ رہے تھے، آپ کو پسینہ آ رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، زمبلونی زمبلونی، مجھے اوڑھ دو، مجھے اڑا دو، میرے اوپر چادر ڈال دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر ڈال دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی چادر میں لپٹے ہوئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آپ کے پاس آنا، وہ بھی وہاں پر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اکیلے تھے، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھنجھوڑنا، پھر ایک مختلف قسم کی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا جیسا آپ نے پہلے کبھی کچھ نہ سنا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو کیفیت تھی یہ بالکل فطری تھی، اور آپ کا جو ریاکشن تھا وہ بھی بالکل فطری تھا۔ اور اس سب کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غور و فکر اور سوچ بچار بھی مزید بڑھ گیا۔ اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں 40 سال کی عمر میں غور و فکر اور سوچ بچار ہی کیا کرتے تھے، جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی روایت میں عبادت کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے، کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عبادت کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کیا کرتے، التفکر والاعتبار، اور سوچ و بچار کیا کرتے۔ تو پہلی وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کے بعد آپ کی سوچ بچار اور تشویش میں اور بھی اضافہ ہو گیا، اور اسی پس منظر میں پھر اس سورت کی پہلی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر اوڑھنے کی اسی کیفیت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلی آیت دیکھیے، یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے، یعنی فزیکلی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چادر میں لپٹ گئے اپنی اس کیفیت کو کور کرنے کے لیے، اور اسپریچولی بھی، روحانی طور پر بھی فکر و تدبر کی چادر میں لپٹ گئے۔ یعنی اس طرح پکار کر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ گھبرائیے نہیں، اور پیار کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ ہمیں محبت کا اظہار ہمیں مل رہا ہے۔ جیسے اگر آپ اگزامپلس کے ساتھ سوچیں تو ہم بھی، اگر ہم نے اپنے کسی بچے کو بلانا ہو تو ہم پیار سے بولے، او ریڈ شرٹ والے بچے، اس طرح ہم بلاتے ہیں نا اپنے بچوں کو کبھی کبھی، تو وہ ہمارے مزید پیار کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، اور اس چیز کو جو سامنے سننے والا ہوتا ہے وہ بھی ہمیشہ پازیٹیو ہی لیتا ہے، اور اس سے ریلیٹ بھی پھر کرنے لگتا ہے۔ یعنی وہ جو ایک سوچ تھی کہ یہ کچھ انوکھا ہو رہا ہے، کچھ عجیب سا ہو رہا ہے، وہ سوچ پھر نکلنے لگ جاتی ہے، اور انسان مانوس محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ قم اللیل الا قلیلا، قیام کیجئے رات کو۔ قم، قیام کرنا مطلب کھڑے ہونا، یعنی نماز پڑھیے۔ نماز کے لیے جو مکی دور کی صورتیں ہیں ان میں بہت ڈفرینٹ ورڈز آئے ہیں۔ اقیموا الصلاۃ یوزلی مدینہ میں یوز ہوا کہ نماز کو قائم کیجئے، ورنہ مکہ دور میں زیادہ تر قمل یا پھر ورکعوا یا وسجدوا، یعنی رکوع کیجئے، سجدہ کیجئے، قیام کیجئے، یہ ورڈ زیادہ استعمال ہوئے ہیں، کیونکہ جو فرض تھی نماز وہ معراج
معراج میں فرض کی گئی تھی. ہم سب جانتے ہیں نماز، فرض نماز جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر میں آپ کو تحفتاً دی گئی. تو اس سے پہلے نماز کی جو شکل تھی وہ زیادہ تر نوافل کی صورت میں تھی، اور قیام، رکوع اور سجود اسی طرح سارا کچھ کرنا تھا، لیکن رکعتیں وغیرہ فرض نہیں تھی، یعنی نوافل پڑھے جاتے تھے. تو اس لیے ہمیشہ قم اللیل یا ورکعوا اور وسجدوا کا ذکر ہوگا. تو قم اللیل الا قلیلا، قیام کیجئے رات کو مگر کم. نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھا اس کا یا کم کر لیجئے اس سے بھی تھوڑا سا. یعنی دوسری آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صورت میں جو پہلا حکم ہے، اس صورت میں میں نے آپ کو بتایا ٹوٹل 8 احکامات ہم پڑھیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے. تو جو پہلا حکم ہے وہ یہ ہے کہ رات کو قیام کیجئے، یعنی رات کو اللہ کے حضور میں کھڑے ہو جائیے اور نماز کا اہتمام کیجئے. اور کتنا؟ یا تو آدھا اس کا یا پھر اس سے بھی تھوڑا سا کم کر لیجئے. او زد علیہ، یا زیادہ بڑھا دیجئے اس پر. یعنی یہ 3 طرح کے احکامات دیے جا رہے ہیں کہ کتنا پڑھنا ہے اس سلسلے میں. آدھا پڑھ لیجئے یا آدھے سے تھوڑا پڑھ لیجئے یا آدھے سے زیادہ بڑھا لیجئے. یعنی یہاں پر حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ جتنی آپ کی استطاعت ہے اتنا بڑھ چڑھ کر قیام اللیل کا اہتمام کیجئے. اور قیام اللیل سے مراد ہے تہجد کی نماز، جو کہ رات کے تہائی حصے سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. بیسکلی جو ہماری پوری رات ہوتی ہے نا عشاء کے بعد، اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیجئے. تو فرسٹ حصہ عشاء کا چھوڑ کے اس کے بعد سیکنڈ حصے سے پھر تہجد کا ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے. یعنی وہ ہاف بن جائے گا نا، یا ہاف یا پھر 2/3 پڑھ لیجئے یا پھر 1/3. یہ حکم ہے یہاں پر. تو اس کا مطلوب کیا ہے؟ اس کا مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن مضبوط ہو. تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں، یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں اسے دوں. تو یعنی کوئی حجاب بھی نہیں رہتا اور ڈائریکٹ انسان اور اللہ کا کنیکشن بنتا ہے. اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور اس بات سے بھی، کہ معراج میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے 50 نمازیں دیں. 50 نمازیں. اب دیکھیں اگر ہم پورے دن میں 50 نمازیں پڑھیں تو تقریباً ہر گھنٹے میں سے کچھ منٹس ہمیں نماز کو دینے پڑیں گے. تو اس کا کیا ریزن تھا؟ اور ابھی بھی یہ جو نماز کا ہی پہلا حکم دیا جا رہا ہے، سب کا کیا ریزن ہے؟ یہ نہیں کہ انسان مشقت کرے، بلکہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نماز کتنی محبوب ہے. اللہ تعالیٰ کو کتنا محبوب ہے یہ کہ اس کا بندہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر اسی کا قرآن تلاوت کرے اور اس کے سامنے سجدہ کرے. بیسکلی نماز میں ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ہمیں بھی یہ احسان کا لیول کیا ہے نماز میں کہ ہم یہ امیجن کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. یعنی ڈائریکٹ ہمارا رابطہ ہو رہا ہوتا ہے اور ڈائریکٹ بات چیت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اسی لیے نماز ایک وہ عبادت ہے جس میں کہ ہمیں بولنا الاؤڈ نہیں ہے، یعنی کسی اور سے ادھر ادھر بات چیت کرنا الاؤڈ نہیں ہے. جیسے روزہ عبادت ہے لیکن ہم بات چیت کر سکتے ہیں، ادھر ادھر حج میں باتیں کر سکتے ہیں، طواف کرتے ہوئے ضروری بات کر سکتے ہیں، یعنی طواف ٹوٹتا نہیں ہے اس سے، عمرے میں بھی کر سکتے ہیں، ہر عبادت میں بات کر سکتے ہیں. نماز ایسی عبادت ہے جس میں کوئی دنیا کا کام، آپ پینسل اٹھا دی، تالی بجا دی یا کسی کو بلا لیا، ایسا کچھ بھی نماز میں نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ نماز اللہ سے بات چیت کی جا رہی ہے نماز میں، تو اس کو ہم توڑ نہیں سکتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین نماز وہ ہے جس کا قیام سب سے لمبا ہے. یہ بہترین نماز ہے. اور قیام لمبا ہونے کا کیا مقصد ہوگا؟ یہ کہ اس میں قرآن مجید زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا جائے. اگر آپ غور کریں تو مساجد میں نمازیں، جو فرض نمازیں ادا کی جاتی ہیں گھروں میں بھی، بیسکلی میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر فرض نماز کو آپ دیکھیں تو اس میں سب سے لمبا رکن کون سا ہوتا ہے؟ قیام سب سے لمبا ہوتا ہے. حالانکہ رکوع اور سجود کو بھی لمبا کرنے کا حکم ہے، لیکن فرض نمازوں میں سب سے زیادہ قیام کو لمبا کیا جاتا ہے. اور اس حدیث سے بھی ہمیں اس کی یہ دلیل ملتی ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے بات کریں. اور اس کے بعد باقی جیسے سجدہ، رکوع وغیرہ میں اللہ کی حمد و ثنا چل رہی ہوتی ہے تو وہ بھی ہم کریں گے. اتحیات میں اور اس کے بعد دعا
دعائیں مانگی جا رہی ہوتی ہیں سلام سے پہلے تو وہ بھی ہم کریں گے، لیکن سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تہجد کی نماز بھی پڑھتے تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اتنا طویل ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام اللیل فرمایا۔ آپ سے حضرت عبداللہ بن عباس کی جو خالہ تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، تو اس وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی کبھی رات گزار لیا کرتے تھے، اور اس وقت وہ بچے تھے 9-10 سال کے اس طرح۔ تو کہتے ہیں کہ میں پیچھے کھڑا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھنے لگے، میں بھی ساتھ پڑھنے لگ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رکعت میں سورۃ البقرہ پڑھی، سورہ آل عمران پڑھی اور سورۃ النساء پڑھی، یعنی اتنی لمبی صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رکعت میں مکمل کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کیا کرتے کہ آپ کے پیروں میں، آپ کے قدم مبارک میں سوجن ہو جایا کرتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گریا طاری ہو جاتا۔ یعنی یہ میں بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ نماز تو ہم سب پڑھتے ہیں، اور اگر نہیں پڑھتے تو پڑھنی چاہیے کیونکہ فرض ہے نماز، اور اس کے بعد قیام اللیل کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن قیام اللیل اور نماز میں بھی بہت امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ وہ ہے قرآن مجید۔ اسی لیے اسی آیت کا آگے سیکشن دیکھیے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے قرآن کو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ یعنی نماز آپ قائم کر رہے ہیں، اب آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھیے، جیسے کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم ہے، جیسے کہ ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس کا حق ہے تلاوت کا، اس طرح سے آپ اب تلاوت بھی کیجیے۔ تو یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز میں قرآن کو خوش الحانی سے خوبصورت طریقے سے پڑھنا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ترتیل کیا ہے، اس کو اب ہم انشاءاللہ صحیح طریقے سے سمجھیں گے تاکہ ہمیشہ ہم جب قرآن پڑھیں تو اس کا حق ادا کریں، ترتیل کا حق ادا کریں۔ اور یہ یہاں پر دوسرا حکم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جا رہا ہے۔ پہلا قیام اللیل اختیار کیجئے، دوسرا قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا۔ ترتیل سے مراد ہے ٹھہر ٹھہر کر، ہر لفظ پر دھیان دے کر، ہر لفظ کو سوچ کر پڑھنا تاکہ کیفیات پیدا ہوں، احساسات پیدا ہوں، سپاٹ بالکل نہ پڑھا جائے، جیسے بالکل پلین مونوٹونس ٹون میں پڑھا جاتا ہے۔ بیسکلی وہ لوگ جو قرآن کے معنی اور مطلب، مفہوم، تفسیر سے واقف نہیں ہیں، وہ اس کو اسٹریٹ سیدھا سیدھا پڑھتے جاتے ہیں اور کوئی کیفیات ڈیولپ ہی نہیں ہوتی، جیسے موسٹلی ہماری مسجدوں میں بھی اور ہمارے ارد گرد مدرسوں میں بھی اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح حفظ کیا بھی جا رہا ہوتا ہے، کرایا بھی جا رہا ہوتا ہے، اور اس کا کوئی بھی احساسات، اس کے بیسکلی پڑھنے کا آؤٹ کم جو ہو وہ اس وقت فوراً بھی نظر آنا چاہیے شخصیت میں، اور بعد میں بھی نظر آنا چاہیے۔ تو وہ جو فوری ری ایکشنز ہوتے ہیں وہ نظر ہی نہیں آ رہے ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قیام اللیل اختیار کرتے تو جہاں پر جنت کی آیات آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً دعا مانگتے، اللہم اجعلنا منہم، اور جب دوزخ کی آیات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیفیت طاری ہوتی، آپ رونے لگتے اور آپ پھر دعا مانگتے، اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو یہ جو دعائیں مانگنی ہے یہ ساتھ ساتھ اس کا جو تلاوت کر رہے تھے اس کے ریاکشن میں ڈیولپ ہو رہی ہیں، اس کے ریاکشن میں آ رہی ہیں، تو وہ بھی مانگی جائیں، دعائیں مانگی جائیں۔ اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ تیسری وحی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک قرآن نازل ہی کتنا ہوا ہے، 5 پہلی آیات، پھر 7 دوسری آیات، اور یہ 10 آیات، یعنی اتنا بھی تھوڑی کوانٹٹی میں تھا قرآن مجید، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی وہی جتنا پورشن ابھی تک نازل ہوا ہے اسی کو بار بار دوہرا کر اچھے طریقے سے پڑھا جائے۔ تو پھر اس کا کیا مقصد ہوگا؟ اس کا مقصد صرف یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ صرف قرآن کو پڑھ کر بس چھوڑ دیا جائے، جیسے کہ ہم کرتے ہیں، تیز تلاوت کی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ ہم ایسے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہمارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم نے اپنے والدین کو اسی طرح یا اپنے بچوں کو اسی طرح قرآن پڑھتے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ بالکل دیکھا ہے۔ تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اب ہم نے ان چیزوں کو بدلنا ہے، اور ہم کب بدلیں گے؟ جب ہم قرآن کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تبھی سمجھ آتی ہیں نا یہ چیزیں، ورنہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن میں یہ حکم ہے۔
تو یہ حکم ہے، اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ویسے پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ اس کا ثواب ملتا ہے، ہر لفظ کے بدلے میں 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا، تو وہ تو ملتا ہے، لیکن اس کا جو حاصل ہونا چاہیے ہماری پرسنالٹی میں شو ہو، اور پھر اس حاصل کے نتیجے میں پھر ہم دنیا کو بدل سکتے ہیں، وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا پھر۔ تو بیسیکلی مقصود کیا ہے کہ قرآن ہمارے اندر اترے، ہماری شخصیت کو بدلے، ہمارے احساسات کو ابھارے، ہمارے دل کو لگے، ہم اس پہ غور کریں، غور و فکر کریں، روئیں، اس کا ہم پر اثر ہو۔ یقین جانیے میں بھی تفسیر پڑھاتی ہوں، جتنا زیادہ قرآن مجید کو سن کر اور پڑھ کر انسان کا دماغ کھلتا ہے نا، اور دل میں جو طبق روشن ہوتے ہیں، روشنیاں ہوتی ہیں، وہ کسی اور طریقے سے نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ سورت پڑھ کر یا کسی ایک کی تفسیر پڑھ کر ہم یہ سوچیں کہ سارا سمجھ آ گیا ہے، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ جتنی زیادہ دفعہ ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اتنا زیادہ اس کے عجائبات ہم پر اوپن کھلتے جاتے ہیں، اور ہمیں مزید فہم حاصل ہوتا ہے، مزید جتنا زیادہ ہم اس پر تدبر کرتے ہیں، جتنا زیادہ آیات پر سوچتے ہیں، اتنا زیادہ ہمارا اس کے ساتھ دل لگتا ہے، اور جتنا قرآن دل میں جائے گا تو پھر اتنا ہی دل سے اسی طریقے سے نکلے گا، یعنی پھر اس طریقے سے دل نکلے گا کہ اس کا صحیح فہم ہم سمجھ سکیں گے، یعنی جتنی اچھی طرح اندر جذب ہوگا اتنی ہی اچھی طرح ہم پھر دوسروں کو بھی سمجھا سکیں گے، یا اس کو پھر ہم پریکٹیکلی اپنے عمل میں لا سکیں گے۔ اب جب فرسٹ سٹیپ ہی ہم نے ایسا لیا ہے کہ منیمم بینیفٹ ہمیں حاصل ہو، یعنی ہم صرف یہ سوچ لیں کہ ہمیں ہر لفظ کی 10 نیکیاں مل جائیں، اس سے زیادہ ہمیں کوئی بینیفٹ نہیں چاہیے، تو بیسکلی منیمم پر ہی رک جانا، کم سے کم پر رک جانا یہ غلط ہے۔ زیادہ سے زیادہ کی چاہت ہونی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ پا لینے کی کوشش ہونی چاہیے ہمیشہ، اور یہ حکم ہم سب کے لیے ہے، کوئی صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام صحابہ کے لیے، پھر صحابہ نے آگے پیغام پہنچایا، تو سب مسلمانوں کے لیے ہے قرآن مجید، اور سب کے لیے یہ حکم ہے۔ اب ہم سب ہیں یہاں پر، ہم میں سے بھی کسی 2-4 لوگوں کے لیے تو نہیں ہے نا کہ بس قرآن کو سمجھ لیں اور ترتیل سے پڑھیں، نہیں، سب کے لیے یہ حکم ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کِتَابِ رَبِّک، اور پڑھا کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب نے وحی کی۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، پڑھا کرو جو تمہاری طرف میری کتاب سے وحی ہوئی، یہ سورۃ العنکبوت میں ہے۔ پھر سورۃ البقرہ میں ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حکم ہے، تو ترتیل میں ہی تلاوت کا حکم بھی شامل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ مزین کرو، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، یعنی مزین مطلب خوش الہانی، خوبصورتی کے ساتھ پڑھو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ابو داؤد میں ہی ہے، کہ جو قرآن کو خوش الہانی سے، الہانی مطلب خوبصورت آواز سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اب خود سوچئے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو صحیح قرات کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وہ بھی خصوصاً نماز میں۔ بات تو یہاں پہ نماز میں ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ ویسے میکسیمم میں نے جو دیکھے پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ سیدھا سیدھا سپاٹ لہجے میں ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، اسی لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو ایک تو سپاٹ لہجے میں پڑھ رہے ہوتے، پھر نماز میں اور ہی تیزی سے مکمل فوراً پڑھ رہے ہوتے، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھے ختم کر دی بس نماز۔ تو صرف اور یہاں پر حکم کیا ہے، ویسے بھی قرآن خوش الہانی سے پڑھنا ہے، اور ابھی تو ہم نماز کی بات کریں کہ نماز میں بھی خوش الہانی سے پڑھنا ہے، اور ایسے تو ہمیں بہت ہی کم لوگ نظر آتے ہیں جو قرآن نماز میں ایسی کیفیات کے ساتھ قرآن مجید پڑھ رہے ہوں۔ اور یہ بھی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ابو داؤد کی ہی حدیث ہے، کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز پر اس طرح کان نہیں لگاتا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لگاتا ہے، جبکہ وہ خوش الہانی کے ساتھ با آواز بلند پڑھ رہے ہوتے ہیں۔
تو یعنی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو سب سے زیادہ پسند کر کے سنا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوش الہانی سے قرآن پڑھنا ہے. کتنا خوبصورت ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنا. اور ایون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اکثر جب راتوں کو باہر نکلتے یا شام کو تو کسی صحابی کے گھر کے سامنے سے گزرتے اور ان کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوتے اور کبھی کبھی اس کو سننے لگتے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. 2 دفعہ اس طرح ہوا تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں جبکہ آپ پر ہی تو وہ نازل ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں چاہتا ہوں کہ میں دوسروں سے بھی سنوں. اور جب حضرت عبداللہ بن مسعود نے سورۃ النساء پڑھنی شروع کی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دفعہ تلاوت سنی جب آپ ان کے گھر کے باہر سے گزر رہے تھے. رات کا وقت تھا تو صبح جب ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابو موسیٰ تمہیں تو آل داؤد کی آوازوں میں سے حصہ ملا یعنی تم اتنا خوبصورت پڑھتے ہو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا زیادہ حکم دیا گیا ہے اس چیز کا. یہ ایسے ہی نہیں ہے، بیسکلی یہ ہمارے لائف سٹائلز میں سے ہمارے معاشرے میں سے یہ نکل چکا ہے قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا. اس لیے ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو واپس سمجھیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا مطلب اس کی اہمیت سمجھیں اور پھر اس کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ قرآن کو پڑھو اور رو. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اہل قرآن، قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا، یعنی اس کو صرف یہ نہیں کہ اس کو رکھ دیا سجا سنوار کر بس رکھ دیا یا ایک دفعہ پڑھ کے بس رکھ دیا، بلکہ اس کو آگے پہنچاؤ، اس کو خوش الہانی سے پڑھو، اس میں تدبر کرو. ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کی حرام کردہ شے کو حلال کر دیا اس کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ جب میں حدیث پڑھتی ہوں نا تو فوراً میرے ذہن میں وہ لبرل خواتین آ جاتی ہیں یوزلی سوشل میڈیا پر جو کلیم کر رہی ہوتی ہیں ہم بہت زیادہ ریلیجیس ہیں، بہت زیادہ ریلیجیس ہیں، لیکن ہم پردے کے حکم کو نہیں مانتے. تو جب پردے کا حکم آتا ہے وہ حالانکہ واجب ہے، فرض کے حکم میں ہے، لیکن اس کو نہیں مانتے. بیسکلی جو قرآن کی نے جس حکم کو کرنے کا کہا ہے اس کو ریجیکٹ کر کے آگے چلتے جا رہے ہیں، یا قرآن نے جس چیز سے منع کیا ہے، بے حیائی سے منع کیا ہے، نامحرم میں سجنے سنورنے سے منع کیا ہے، تو اس کو لیکن وہ اس حرام کردہ چیز کو اپنے لیے حلال کر رہے ہیں. قرآن لیکن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں، اس میں جو لکھا ہوا ہے پھر بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ یا اللہ مجھ سے یہ نہیں کیا جاتا، میں نہیں کر سکتی. چلے منہ کا پردہ اگر کوئی فرض کریں کوئی نہیں کرتا، جو کہ میرے خیال میں وہ واجب ہے، اور بہت سارے علماء کرام 99% کے مطابق وہ واجب ہی ہے، لیکن فرض کریں کوئی نہیں کرتا تو سر کا کور کرنا تو سب کو ہی پتہ ہے کہ فرض ہے، اور اس کے تو ڈائریکٹ احکامات ہیں قرآن مجید میں. پھر بھی کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پورے رمضان میں پورا قرآن تلاوت کر لیتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ یہ اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ نے یہاں پہ یہ حکم دیا، اس کا مطلب ہے اب مجھے یہ اللہ کی بات پتہ چل گئی تو یہ میں نے اس پہ عمل کرنا تھا، وہ نہیں وہ کر رہا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ہم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں صرف اس طرح قرآن پڑھتے ہیں کہ بس جی اسے مکمل کر لیں، بس جلدی جلدی ختم ہو جائے، یا بس ہمیں ایک لفظ کی 10 نیکیاں مل جائیں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو نہیں، یہ کافی نہیں ہے. قرآن مجید نازل ہی اس لیے ہوا کہ ہم اس کو عمل میں لے کر آئیں، اس پہ کچھ عمل کریں. اگر ہمیں یہ بات نہیں سمجھ آتی نا، ہم نے قرآن مجید کو صرف پڑھنے کے لیے رکھ دیا ہے. آپ اس کو کسی اور ایگزامپل سے سمجھ لیجئے. جیسے ہمیں اپنے والدین کا کوئی خط ملتا ہے، ہمارے والدین اس دنیا میں نہیں رہے، ان کا پرانا خط ملتا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ بیٹا یہ کیا کرنا، رات کو گھر کو لاک کر لیا کرنا، اور کھانا ٹائم پہ بنا لیا کرنا، اور جو بھی لکھا ہوا ہو. ابھی میرے ذہن میں کوئی اتنی اچھی چیزیں نہیں آ رہی.
تو کیا ہم اس کو کیا کریں گے؟ سمجھیں گے کہ بس یہ پڑھنے کے لیے لکھا ہوا تھا، یا ہم یہ سمجھیں گے کہ ہاں یہ میرے والدین نے مجھے تاکید کی ہے کہ میں ایسا ہی کروں، میری زندگی اس کے مطابق ہونی چاہیے؟ یہ میں نے جان بوجھ کے اس میں لیٹر میں ورڈلی ایگزامپلس دی ہیں، دنیاوی کاموں کی ایگزامپلس دی ہیں۔ بچے 16 سال کی ڈگری کمپلیٹ کر لینا، بیٹا جاب کر لینا، بیٹا اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھنا، سمجھیں یہ سارا کچھ لکھا ہو تو بندہ کیا سمجھے گا کہ ایسے ہی لکھا ہے، یا یہ سمجھے گا کہ عمل کرنے کے لیے لکھا ہے؟ تو ہم قرآن کے بارے میں یہ کیوں سمجھ لیتے ہیں کہ جی یہ بس ایسے ہی لکھا ہے، پڑھنے کے لیے، ریڈنگ کرنے کے لیے لکھا ہوا ہے، بس اس کو کرنا کچھ نہیں ہے، اس کو اپنے عمل میں نہیں لے کر آنا، اس کے مطابق زندگی کو نہیں ڈھالنا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں ایک ایک کلمہ، ایک ایک لفظ جو ہمیں دیا ہے وہ دیا ہی اس لیے ہے کہ وہ ہماری زندگیوں کو بدل دے۔ جب آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ تابعین آئے اور انہوں نے آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ بتائیے، آپ کی زندگی کیسی تھی؟ تو حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا تھا؟ حضرت عائشہ نے کہا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، مطلب قرآن کو عملی شکل میں لا کے دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صرف پڑھنے کے لیے تو تھا ہی نہیں، پڑھنا ایسے ترتیل سے، ایسے پڑھنا کہ اس کا آؤٹ کم ہماری زندگیوں میں نظر آئے کہ ہم مسلمان ہیں۔ جیسے پچھلے 1-2 لیکچرز میں بھی ہم نے بات کی تھی، جب ہم نظر آئیں گے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا مسلمان دکھنا نارمل ہو جائے گا، وہ سوسائٹی میں نارملائز ہوگا، اور جتنا زیادہ ہم اس کو نارملائز کریں گے اتنا زیادہ یہ جو ارد گرد لوگ جو ہیں اسلامو فوبک ٹائپ کے لوگ جو ہمارے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں وہ نہیں کریں گے۔ جیسے ویسٹرن کنٹریز میں کوئی اللہ اکبر کہتا ہے جو اس پہ حملے کرنے لگ جاتے ہیں، وہ ٹرینز میں، بسز میں، پبلک ٹرانسپورٹ پہ کہیں بھی کوئی عربی بول لیتا ہے، کتنے زیادہ ایسے واقعات ہم سنتے ہیں، کسی نے صرف عربی بول دی اس کو پکڑ کے مارنے پیٹنے لگے کہ تم نے عربی کیوں بولی ہے۔ ہم نے ان چیزوں کو نارمل نہیں کیا، انگلش کو اتنا نارمل کیا ہوا ہے، اتنا نارمل کیا ہوا ہے، تو یہ ہم نے اپنے سارے طور طریقے چھوڑ دیے۔ ہم نے رستوں میں قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، ہم بس میں بیٹھے کہیں ہیں ہم قرآن نکال کر پڑھ لیں، ہم قرآن کی تلاوت کر لیں، گانے ہم سن سکتے ہیں، گانے ہم بول سکتے ہیں، دل میں دماغ میں ہمارے گانے چل سکتے ہیں، فلمیں ہم دیکھ سکتے ہیں، قرآن نہیں ہم پڑھ سکتے، قرآن نہیں ہم سوچ سکتے، اور وہ بھی خوبصورتی کے ساتھ۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں قرات آتی ہے، کتنے شیدہ تھوڑے لوگ ہیں جنہیں کہ قرآن قرات کے ساتھ خوبصورت تلاوت خوش الہانی کے ساتھ پڑھنا آتا ہے، کتنے کم لوگ ہیں ہمارے ارد گرد، اور یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ نہ ہم نے سیکھا اور نہ ہی ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ اور قرآن ہم پڑھیں گے کب؟ آپ مجھے بتائیے، جب نماز میں قیام کو لمبا کرنے کا حکم ہے، نماز میں ترتیل سے قرآن پڑھنے کا حکم ہے، تو قرآن حفظی نہ ہو تو پھر کیا پڑھ سکتے ہیں؟ تو قرآن کا آنا بھی تو ضروری ہے نا۔ جب ہم نے 5 ہی صورتیں یاد کی ہوئی ہوں تو ہم ہر نماز میں سورہ اخلاص اور سورہ فلق پڑھتے جا رہے ہیں، سورہ ناس پڑھ لی، اذا جاء تبت یدا پڑھ لی، بس ہم اس سے آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو ترتیل سے پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو یاد کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ حفظ کرنے کی کوشش کریں، اور حفظ کر کے پھر ہی تو ہم اسے نماز میں پڑھیں گے اور ہم اپنے قیام کو لمبا کریں گے۔ ایک ایوریج انسان جو ہے نا وہ تقریباً 2 سال میں قرآن مجید حفظ کرتا ہے، یعنی تقریباً 1600 آورز بنتے ہیں، اور وہی ایوریج انسان جو ہے وہ ہم یوزلی اب آج کل ہماری بیچلرز کی ڈگریز یا ماسٹرز کی ڈگریز کتنی لمبی ہیں؟ 4 سال میں ہوتی ہیں ہماری ساری ڈگریز، اور صرف 2 سال میں قرآن مجید حفظ ہو جاتا ہے۔ تو ہم چلے کوئی 2 سال نہیں دیتا، 6 مہینے تو دے دے، چلو کچھ تو زیادہ قرآن نازل ہوگا، 5 اور 10 صورتوں سے ہم حفظ ہوگا، 5 سے 10 صورتوں سے آگے تو ہم جائیں گے نا۔ تو کیا ہم 2 سال بھی اپنی لائف میں سے نکال کر قرآن حفظ کرنے کے لیے نہیں دے سکتے، یا اس کے فہم کو اور اس کی تفسیر کو سمجھنے میں نہیں دے سکتے؟ اور اگر اتنا 2 سال نہیں دے سکتے تو کیا 6 مہینے بھی نہیں دے سکتے؟ پورے ہفتے میں سے 1 گھنٹہ بھی نہیں دے سکتے؟ اتنا بھی نہیں ہم کر سکتے؟ سورۃ الحاقہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہلاک انی سلطانیہ، ہلاک کر دیا مجھے میری تمام سلطان نے۔ سلطان مطلب میرے پاس جتنی بھی لگژریز تھیں، مال تھا، جائیداد تھے، محل تھے، گھر تھے، میری ڈگریز تھیں، میرا جاب ایکسپیرینس تھا، سب گیا، کچھ بھی کام نہیں آیا۔ یہ 4 سال کی ڈگریاں قیامت کے دن نہیں کام آئیں گی، قیامت کے دن یہ قرآن کام آئے گا۔
سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 45 ہے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اور جب وہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں جو کہ ایمان لائے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ ایمان نہیں لائے آخرت کے دن، ان کے درمیان قرآن کو حجاب بنا دیا جائے گا، پردہ بنا دیا جائے گا۔ مطلب قرآن جو ہے وہ فرق کرنے والا ہے۔ قرآن فرق کر دے گا ان لوگوں میں جو کہ قرآن پڑھتے ہیں، جو کہ ایمان لائے ہیں قرآن پڑھتے ہیں، اور جو کہ قرآن نہیں پڑھتے، یعنی قرآن پڑھ کر بھی جو اس کو اپنے عمل میں نہیں لاتے۔ ابھی ہم نے حدیث پڑھی تھی نا کہ وہ پھر ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، اس کو ان کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی سورۃ الاسراء میں ہی ہے، آیت نمبر 14، اقرا کتابک، پڑھو میری کتاب کو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تو یہ تمہارے لیے کافی ہوگی حساب کے دن۔ سوری، آیت نمبر 14 نہیں، آیت نمبر 9 میں قرآن کا ذکر ہے۔ بیسکلی سورۃ الاسراء میں مسلسل اور پوری سورت میں قرآن مجید کا ذکر ہے، اور قرآن مجید کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے یہ سورت پڑھ کے کہ اس سے ہماری زندگی پر کتنے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے، اور کیسے ہمیں قرآن مجید کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ اور اسی سورت کی آیت نمبر اینڈ میں بالکل 107 دیکھیے، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، کہ جب قرآن ان پر پڑھا جاتا ہے تو وہ روتے ہوئے سجدوں میں گر پڑتے ہیں۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، یہ اس سے اگلی آیت ہے، آیت نمبر 109۔ اور وہ گر جاتے ہیں منہ کے بل روتے ہوئے، اور وہ زیادہ کر دیتا ہے انہیں خشیت میں۔ تو قرآن مجید پڑھ کر رونا اور پھر قرآن مجید کے ذریعے اپنی خشوع کو زیادہ کرنا۔ خشوع یہی ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل لگے، زیادہ سے زیادہ قرآن کے ساتھ ہم اپنے آپ کو ریلیٹ کریں، اور انسان اللہ کے سامنے جھکتا چلا جائے۔ تو بیسکلی یہ ساری کیفیات کیسے ڈیولپ ہوتی ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت سے ہی ڈیولپ ہوتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا حدیث میں کہ فجر اور عصر کے وقت فرشتوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ جو فجر کے وقت فرشتے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ عصر کے وقت واپس اوپر جا کے رپورٹ کرتے ہیں، اور جو عصر کے وقت فرشتے آتے ہیں وہ پھر فجر کے وقت واپس جا کے رپورٹ کرتے ہیں۔ وہ فرشتے جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمارے اعمال کو دن کے نوٹ کرتے ہیں۔ یہ جو دو ہمارے کندھوں پہ فرشتے ہوتے ہیں ان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، ان کے علاوہ بھی فرشتے ہوتے ہیں۔ تو یہ فرشتے جب اوپر جاتے ہیں فجر اور عصر کے وقت تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ اب ہر بندے کا بتاتے ہیں نام لے کے کہ یا اللہ یہ بندہ تیری عبادت کر رہا تھا، یہ تجھے یاد کر رہا تھا۔ تو سوچیں اگر ہم قرآن کی تلاوت فجر کے وقت کر رہے ہوں گے یا عصر کے وقت کر رہے ہوں گے تو فوراً ہمارا نام اللہ کے سامنے مینشن ہوگا، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون کس وقت کیا کر رہا ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے اس پوچھنے کی، لیکن صرف اس بات کی اہمیت کو ہمیں بتانے کے لیے کہ ہمیں احساس ہو کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ فجر اور عصر کے وقت ہم عبادت میں مشغول ہوں، ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں، تاکہ فرشتے ہمارا نام لیں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ یہ ہمارے لیے اہم ہے تاکہ ہم اس کے مطابق اپنے عمل کو بدل لیں، اس لیے یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ اور سورۃ یہ اسراء میں ہی ہے، سورۃ الاسراء جس کا نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ قرآن فجر کا قرآن جو ہے وہ بے شک مشہودا، اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، یعنی خصوصاً فجر کے وقت کے قرآن کا ذکر ہے تو اس کو کتنا زیادہ اس کو ریکارڈ کر کے اس کو آگے بتایا جاتا ہوگا۔ اور کون مشہودا، کون اس کا گواہ بن رہا ہے، کون اس پر شاہد ہے، کون دیکھ رہا ہے، یہاں پر یہ بھی نہیں بتایا گیا۔ تو اس کی بہت ساری رائیں، شاید فرشتے دیکھ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ خود دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر وقت سب کچھ دیکھ رہے ہیں لیکن خصوصاً اس کا ذکر ہے، تو اس کا مطلب اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور یہاں پہ بھی فقہا کی رائے ہے کہ یہ نماز کے دوران قرآن کی بات ہے، کہ فجر کے دوران قرآن پڑھنا، بعد میں بھی فضیلت ہے لیکن بیچ میں پڑھنے کی نماز میں پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل انسان تھے، وحی آنے سے پہلے ہی آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہو چکے تھے، سارا قریش آپ کو صادق اور امین کہہ کر بلاتا تھا،
اور سورہ قلم میں اسی کی گواہی ہے شروع کی آیات میں، انک لعلی خلق عظیم۔ اس کے باوجود جب آپ کو مسلسل ترتیل کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کا حکم دیا گیا اور تہجد قائم کرنے کا حکم دیا گیا، تو پھر ہم تو اس سے بالکل بھی مستثنا نہیں ہو سکتے۔ ہمیں بھی پھر اسی طریقے سے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ اور روحانی تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ رات کی تنہائی میں مضبوط ہوتا ہے، اس لیے قیام اللیل کا اتنا زیادہ ذکر ہے۔ اور سورۃ الانشراح تو بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگی، اس میں اینڈ میں ہم پڑھتے ہیں نا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو جب تم فارغ ہو جاؤ، مطلب رات کو دن کے سارے کام کر کے رات کو فارغ ہو گئے ہو، فَانْصَبْ تو کھڑے ہو جاؤ، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو اپنے رب کی طرف تم رغبت اختیار کرو۔ یعنی اسلام میں فارغ ہونے کا کانسیپٹ کیا ہے، یہاں پہ یہ ہمیں پتہ چل رہا۔ ہم کیا کرتے ہیں، گھر کے کاموں شاموں سے فارغ ہو کے ہمارا فارغ ہونے کا کیا کانسیپٹ ہے، اب بیڈ پہ بیٹھ کے آرام کریں گے یا کرسی پہ بیٹھ کے موبائل پکڑیں گے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ فارغ ہونے کا کیا کانسیپٹ دے رہے ہیں کہ جب تم سارے کاموں سے فارغ ہو گئے ہو تو کیا کرو، کھڑے ہو جاؤ، اپنے رب کی طرف رغبت اختیار کرو، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نوافل کے لیے کھڑے ہو جاؤ، قیام اللیل کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اور ساری رات کا اسی لیے حکم نہیں دیا گیا کیونکہ انسان کو آرام کی بھی ضرورت ہے، تو نصف حصہ یا اس سے کم یا اس سے زیادہ جتنا تم کر سکتے ہو، لیکن کھڑے ہو جاؤ۔ یہ فراغت کے لمحات اس طرح گزارے جاتے ہیں، موبائل پہ فیس بک دیکھ کر، انسٹاگرام، ٹویٹر وغیرہ دیکھ کر نہیں گزارے جاتے۔ چلیں آج کل یہ بھی نیڈز ہی بن گئی ہیں، تو ان کو بھی آپ تھوڑا ٹائم دے دیں، آدھا گھنٹہ بہت ہی زیادہ، آدھا گھنٹہ دے دیں، پھر اس کے بعد کھڑے ہو جائیں، پر ہوں تو صحیح، کچھ تو 5 منٹ سے ہی سٹارٹ کیجئے، لیکن 5 منٹ سے سٹارٹ کر کے پھر اس کو آہستہ آہستہ ہم بڑھا سکتے ہیں۔ تو یہ تو نہیں نا کہ بالکل ہی ہم یہ والے احکامات ہیں ان کو ٹوٹلی ہم عمل ہی نہ کریں، بالکل ہی ہم نکال دیں اپنی لائف میں سے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو فارغ ہو کے کرنے کے لیے کہا ہے کہ ہم وہ نہ کریں، اللہ نے رات کو کھڑے ہونے کا کہا ہے کہ ہم نہ کریں۔ تو بیسکلی ہمیں اپنی ترجیحات کو درست کر لینا چاہیے۔ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ کیا ہونا چاہیے، نماز اور قرآن جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کرتے ہیں، اللہ کی بات ہم تک پہنچتی ہے، نماز جس کے ذریعے ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ جو 2 وے کنیکشن ہے، کانٹیکٹ ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ اگلی آیت دیکھیے، اِنَّ سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک عنقریب ہم ڈالیں گے آپ پر ایک بہت بھاری بات۔ مطلب کہ یہ جو آپ کی روحانی تیاری کرائی جا رہی ہے قیام اللیل اور قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ وہ بھاری ذمہ داری اٹھا سکیں جو کہ ابھی آپ پر ڈالی جانے والی ہے۔ کیا بھاری ذمہ داری، کیا بھاری بات، بھاری کام، اس کی مفسرین نے بہت زیادہ تفاسیر بتائی ہیں، تفصیلات بتائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو احکامات آگے دیے جائیں گے ان پر عمل کرنا بھاری ہوگا، دوسرا فزیکلی بھی قرآن بھاری ہے، اس کا ویٹ محسوس ہوتا ہے، جیسے ہم نے سورۃ الحشر میں بھی پڑھا تھا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر قرآن ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ دب کر ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتا۔ تو فزیکلی بھی اس کا وزن ہے۔ اور جو لوگ قرآن مجید زیادہ تلاوت کرتے ہیں نا، اور خصوصاً اس پر غور و فکر کر کے اس کے عجائبات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں تدبر کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں لٹرلی یہ محسوس ہوتا ہے، میں نے خود یہ محسوس کیا ہے، مجھے بہت سارے پوائنٹس پہ ایسے تفسیر کے دوران، سمجھنے کے دوران قرآن کے ایسے پوائنٹس آتے تھے جہاں پر مجھے خود محسوس ہوتا تھا کہ میرے دل پر بہت بھاری وزن ہے۔ تو قرآن کا اٹس سیلف بھی وزن ہے۔ اور پھر جب قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا تو 70,000 فرشتوں نے قرآن مجید کو اٹھایا، یہ ہمیں صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے، تو اس سے بھی فزیکلی اس کے وزن کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد اس سے یہ بھی مراد لی گئی ہے کہ وہی جب قرآن مجید بطور وہی جب اترتا تھا، نازل ہوتا تھا، تو اس کا بھی بوجھ ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے میں شرابور ہو جاتے، آپ پر سرخی چھا جاتی،
آپ کپ کپانے لگتے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک ایک اور صحابی کی ران پر تھی. آپ کی ٹانگ ایک صحابی کی ٹانگ پر تھی، جو جیسے بالکل اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں چوکڑی مار کے، تو ٹانگ دوسرے کی ٹانگ کے ساتھ تھوڑی لگ جاتی ہے نا، تھوڑی اوپر بھی آ جاتی ہے. تو اسی وقت وحی نازل ہونے لگی تو وہ صحابی فرماتے کہ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میری ٹانگ ٹوٹنے لگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک کا اتنا وزن پڑا کہ میری ٹانگ جیسے ٹوٹنے لگی ہو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اونٹ پر سوار تھے اور قرآن مجید نازل ہونے لگا، آپ پر وحی نازل ہوئی تو قرآن مجید اس وزن سے بیٹھ کے بالکل زمین کے ساتھ نیچے لگ گیا. تو یہ بھی اس سے مراد لیا گیا ہے. دوسرا، قرآن مجید کو آگے پہنچانا، تبلیغ اس کی کرنا، اس کو آگے سمجھانا، یہ بھی ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے. یہ بھی اس کا معنی لیا گیا ہے. یعنی بیسکلی ان میں سے کوئی بھی ہم مطلب نکالیں، بات ایک ہی ہے کہ قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو روحانی طور پر تیار کریں. اور وہ جو روحانی طور پر تیار کرنا ہے وہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم ان آیات پر، اس سورت کی باقی آیات پر عمل کریں. آگے دیکھیے، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. بے شک رات کا اٹھنا وہ زیادہ سخت ہے روندنے میں، یعنی نفس کو روندنے میں، نفس کو دبانے میں، نفس کو کنٹرول کرنے میں. رات کی عبادت زیادہ سخت ہے. وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور زیادہ درست ہے بات کرنے میں، یعنی اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. رات کا وقت انتہائی سکون اور اطمینان کا وقت ہوتا ہے. دن میں جو ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں بیسکلی وہ نہیں ہوتی، اور بندے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب بھی نہیں ہوتا، جیسے ابھی ہم نے پہلے پڑھا تھا. تو اسی لیے اس وقت اٹھنا زیادہ مؤثر ہے. اور اس سے مقصود کیا ہے، مطلوب کیا ہے کہ نفس کو زیر کریں، ہم نفس کو اپنے دبائیں. سب سے زیادہ جو نفس کو دبانے کی ایکسرسائز ہے، ڈیلی کی ایکسرسائز، وہ کیا ہے؟ قیام اللیل. اور پھر روزہ بھی ہم کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ ہمارے اندر تقوی ڈیولپ ہو اور ہم اپنے نفس کو زیادہ سے زیادہ زیر کر سکیں، اس کو دبا کر رکھ سکیں، تاکہ ہمیں کنٹرول کرنا آ جائے. جتنا زیادہ بھوک کا کنٹرول کرنے کے بعد انسان باقی بھی چیزوں کو کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے نا، بیسکلی باقی غلط کاموں کو کرنے سے رک جاتا ہے، تو اتنا زیادہ کسی اور چیز سے نہیں حاصل ہوتا. ایک اپنی نیند کو مارنا، دوسرا اپنی بھوک کو مارنا. تو یہ دونوں کام بہت زیادہ ضروری ہیں. جب انسان اپنے نفس کو زیر کرتا ہے، اس کو دباتا ہے، تبھی ہماری روح کی نشو و نما ہوتی ہے، ہماری روح بڑھتی ہے، اس کی بڑھوتی ہوتی ہے، اور اس کی ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہمیں روحانی فوائد حاصل ہوں، اور اسی کا فائدہ ہمیں قیامت کے دن بھی ہوگا. یعنی ہمارا پھر زیادہ سے زیادہ دل کس چیز میں لگے گا؟ قرآن میں، نماز میں، روزے میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ سے باتوں میں، ان سب میں ہمارا دھیان زیادہ لگے گا، ہمارا شوق زیادہ ڈیولپ ہوگا، دلچسپی زیادہ لگے گی، تو پھر ڈیفینیٹلی اس کا فائدہ ہوگا ہمیں. آیت نمبر 7، ان لک فی النہار سبحا طویلا. بے شک آپ کے لیے دن میں مصروفیت ہے طویل، یعنی دن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں. سبحن ہم نے پہلے بھی سبحہ تسبیح سے ریلیٹڈ جو ہم نے افعال پڑھے تھے 28ویں پارے میں، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ سبحہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تیرنا. اور تیراکی کیسے کی جاتی ہے؟ مسلسل کی جاتی ہے، اس میں رکا نہیں جاتا. یعنی دن میں بھی انسان جو کام کر رہا ہوتا ہے اس میں رکتا نہیں ہے. وہ ایسے کام ہمارے ہوتے ہیں، ایسے مشاغل ہوتے ہیں، اس طریقے سے ہم اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہوتے ہیں، معیشت کے لیے نکلے ہوئے ہوتے ہیں کہ مسلسل اسی میں مصروف ہوتے ہیں. تو اس میں بھی ہم تسبیحات اور اللہ کے ذکر کو، اللہ کا شکر ادا کرنا، اس سب کو روک نہیں سکتے، اور ذکر ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. لیکن وہ جو پوری توجہ کے ساتھ نماز کی ضرورت ہے کہ ہم اس طرح کی نماز پڑھیں کہ پوری کی پوری 100% توجہ کی اللہ کی طرف ہو، تو وہ صرف رات کے وقت ممکن ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. یہاں پر تیسرا حکم دیا جا رہا ہے، اور ذکر کیجئے اپنے رب کے نام کا.
یعنی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے خوبصورت ناموں کے ذریعے سے پکاریے. یہ صرف رات کو ہی حکم نہیں ہے بلکہ دن کو بھی، دونوں کا یہاں پر ذکر پہلے ہی آ گیا ہے، اس لیے اس کے بعد ذکر ہے کہ دن میں بھی رات میں بھی اللہ کو اللہ کے خوبصورت ناموں کے ساتھ بلائیے. اللہ کے جو اسماء حسنہ ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجیے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 180 دیکھیے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے ہیں سارے اچھے اچھے نام. فَادْعُوهُ بِهَا، تو بلاؤ اس کو، پکارو اس کو، دعا مانگو اس کو ان کے ساتھ. تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم سارا دن اور رات میں اللہ کے خوبصورت ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ کو پکاریں، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا ذوالجلال والاکرام. اور بہت ساری دعائیں بھی ایسی ہیں جو ہمیں آتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ نام ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان سب کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے. اور ڈیفینیٹلی اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف اور متوجہ ہوں گے، زیادہ متوجہ ہوں گے کہ میرا بندہ مجھے میرے خوبصورت ناموں کے ذریعے سے بلا رہا ہے. آپ خود سوچیں، جب ہم اپنے بچوں کو پیار سے بلاتے ہیں، بار بار میرا بیٹا، میری گڑیا، اس طرح بار بار بلاتے ہیں، تو بچے زیادہ متوجہ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ جتنا زیادہ پیار سے بلائیں گے، پانی لا دو کہیں گے تو وہ فوراً حکم مانیں گے کہ نہیں، بات مانیں گے کہ نہیں؟ اسی طرح بچے میری پیاری امی لاڈ کر کے جب ماں سے کوئی کام بات منوانی ہو تو ماں مانتی ہے کہ نہیں مانتی؟ تو بس یہی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے بھی پیارے نام پیار سے لے کر اللہ تعالیٰ سے مانگیے تو اللہ تعالیٰ بھی دعا قبول کریں گے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے الگ ہو کر متوجہ ہو جائیے، مطلب یکسوئی اختیار کیجیے اللہ کی طرف اس کے متوجہ ہونا. تبتیلا، یہ جو ان میں مصدر آتے ہیں نا، ان کو اسے مصدر کہتے ہیں، مفعول مطلق کہتے ہیں ان کو. ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو فعل بتایا گیا ہے نا اس آیت میں، کام جو بتایا گیا ہے، اس کام کو شدت سے اور بہترین طریقے سے کس طرح کیا جائے وہ بتانے کے لیے وہ ورڈ اینڈ میں مصدر بن کر آ جاتا ہے. جیسے تبتیلا مطلب بہترین طریقے سے متوجہ ہونا، جیسے کہ متوجہ ہونے کا حق ہے ویسے متوجہ ہونا. تو اینڈ میں مصدر جو آتا ہے اس کا یہ مقصد ہوتا ہے جو کہ فعل سے ہی بنتا ہے. تبتل، اب یہاں پر یہ چوتھا حکم دیا جا رہا ہے کہ تبتل اختیار کیجیے. تبتل کیا ہے؟ سب سے کٹ کر کسی ایک کا ہو جانا، یعنی یکسوئی سے اللہ کی طرف رجوع کرنا. اور اس حکم کے ذریعے بندہ مومن سے باہما و باہما کی کیفیت مطلوب ہے، یعنی رشتوں اور تعلقات کے ہجوم میں بظاہر سب کے ساتھ ہم نظر آئیں، جیسے دن کے وقت ہو یا رات کے وقت ہو، کیونکہ یہاں سے میں نے بتایا تھا کہ جو حکم ہے وہ دن اور رات دونوں کا سٹارٹ ہو رہا ہے. تو چاہے دن اور رات ہو، ہم ہجوم کے ساتھ بظاہر نظر آ رہے ہوں لیکن حقیقت میں ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ زیادہ ہو، دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں چل رہی ہیں، دن میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، ساتھ ساتھ الحمدللہ کا ورد کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ تسبیحات پڑھ رہے ہیں. یعنی ظاہری طور پر تو معاشرے میں ہی رہنا ہے اور اپنے سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، اپنے حقوق و فرائض پورے کرنے ہیں، لیکن باطنی طور پر اسے مطلب جو بندہ ہے وہ جو یہ کر رہا ہے اسے تمام لوگوں سے ذہنی و قلبی رشتے، دوستیاں، امیدیں، توقعات توڑ کر، یہ باطنی بات ہو رہی ہے، باطنی طور پر صرف اللہ سے رشتہ استوار کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن میں تو ہر انسان انڈیویجولی، انفرادی طور پر اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا نا، اور اس وقت اس کو کسی کی فکر نہیں ہوگی. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. سورہ عبسہ میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ اس دن انسان ان سارے رشتوں سے بھاگے گا اور اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوگی کہ میرا کوئی کیا لگتا ہے کیا نہیں، نہ میں انہیں کچھ دے دوں، میری نیکیاں نہ یہ لے جائیں، نہ یہ مجھ سے کچھ مانگ لے. ٹھیک ہے، تو ٹوٹل کٹ آؤٹ ہو رہا ہوگا، سارے انڈیویجولی ہوں گے اور حساب تو ہونا ہی الگ الگ ہے. تو ابھی بھی اسی کی پریکٹس ہے، رات کو ہم اللہ کے سامنے اکیلے کھڑے ہوں. آج ہم اللہ کے سامنے اکیلے کھڑے ہوں گے تو قیامت کے دن جب اکیلے کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ ہماری کامیابی کی امید ہے.
اگر اب دنیا میں ہی کبھی اللہ تعالیٰ کو توجہ ہی نہیں دی، یکسوئی کے ساتھ کبھی اللہ سے بات ہی نہیں کی، کبھی اللہ کے حضور کھڑے ہی نہیں ہوئے، تو پھر قیامت کے دن ہمارا کھڑا ہونا کس طریقے کا ہوگا؟ آپ خود ہی سوچئے۔ سورۃ القلم میں ہم نے پڑھا تھا نا، بالکل اینڈ میں، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، تو جب قیامت کے دن انہیں سجدوں کے لیے بلایا جائے گا تو وہ نہیں استطاعت رکھتے ہوں گے۔ خاشیۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، اور جب وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، صحت مند تھے، دنیا میں تھے اور سجدوں کے لیے بلائے جاتے تھے، تب نہیں آتے تھے۔ تو یہی حالت ہے کہ اب جب دنیا میں صحیح سلامتی کی حالت میں اللہ تعالیٰ قیام کے لیے بلا رہے ہیں، نماز کے لیے بلا رہے ہیں، قیام اللیل کے لیے، ہم نہیں جا رہے، تو قیامت کے دن پھر جب ہم نے کھڑا ہونا ہوگا اللہ کے سامنے، تو پھر ہم اس کی استطاعت ہمارے اندر نہیں ہوگی، ہم کتنا زیادہ خود کو کمزور محسوس کر رہے ہوں گے اس وقت۔ تو یہ جو سورۃ القلم کی بھی یہ آیات ہے نا، یہ اینڈ میں آتی ہیں بالکل، تو وہ لمحہ فکریہ ہیں ہمارے لیے۔ رب المشرق والمغربی، وہ رب ہے مشرق کا بھی اور مغرب کا بھی، یعنی ہم کس کی طرف یکسوئی اختیار کر رہے ہیں، ہم اپنے فراغت کے لمحوں میں کس کی طرف جا رہے ہیں، ہم کس کے لیے قیام اللیل اختیار کر رہے ہیں اور ترتیل سے قرآن پڑھ رہے ہیں؟ اس رب کے لیے، وہ رب جو کہ مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی، مطلب تمام جہانوں کا رب ہے، وہ اس کے آگے ہمیں جھکنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، نہیں کوئی الہ مگر وہی، تو بنا لیجئے اسے کارساز۔ یہ آگے ہمیں 5واں حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وکیل بنا لیجئے، اپنا کارساز بنا لیجئے۔ وکیل کون ہوتا ہے؟ جو کہ دوسرے کے مفادات کی نگرانی کرتا ہے، اس کے مفادات کو پروٹیکٹ کرتا ہے، یعنی وہ وکیل وہ ہے جس کو کہ کام سونپ کر انسان جو ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ میرا کارساز ہے، اب یہ بس مجھے دیکھ لے گا، مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ پر ہمارا توکل ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے سارے معاملات اللہ پر چھوڑ کر ایسے بے فکرے ہو جائیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عبادات تو کی ہی نہیں، نماز روزہ ہے نہیں لائف میں، قرآن ہے نہیں لائف میں، اور جی سارا کچھ اللہ پر چھوڑ کر سکون سے بیٹھے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے میری طرف تو آؤ، میری عبادت تو کرو، پھر مجھ پہ سارا کچھ چھوڑ دو، میں سارا کچھ دیکھ لوں گا۔ جو اللہ کے لیے دنیا چھوڑتا ہے نا، اللہ تعالیٰ دنیا اس کے قدموں میں گرا دیتے ہیں، اس کے لیے دنیا کوئی چیز ہی نہیں رہتی، اور اس کے لیے اہمیت نہیں رہتی ان چیزوں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا حدیث قدسی میں کہ تم میری طرف 1 ہاتھ آؤ، میں تمہاری طرف 10 ہاتھ آؤں گا، تو میری طرف چل کر آؤ، میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ شرط یہ کہ تم آؤ تو صحیح۔ جب تم آ ہی نہیں رہے اور تم یہ سمجھو کہ اللہ تمہارا وکیل بھی بنے گا، تو پھر یہ تو کوئی صحیح سودا نہیں ہو رہا نا، یہ تو ہمیں خود سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی حدیثیں ہم اپنے کورس میں ربی زدنی علما میں پڑھتے ہیں کہ جب انسان اپنے کسی بھائی کے کام میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے، یعنی کوئی انسان اپنے کسی بھائی کی مدد کرنے لگا، اس کو کچھ پڑھانے لگا، اسے تعلیم دینے لگا، اس کو اور کوئی کام کرنے لگا، اللہ اب وہ اپنا ٹائم نکال رہا ہے نا، اپنا ٹائم نکال کے اپنے کام چھوڑ کر دوسرے کے کر رہا ہے، تو اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اس کے کام اللہ تعالیٰ مکمل کروا دیتا ہے، خود سے سمیٹ دیتا ہے، خود سے مینج ہو جاتا ہے سارا کچھ۔ تو جب ہم اللہ کو ٹائم دیں گے، ہم اپنا وقت، اپنی مال، اپنا جان، اپنا سب کچھ اللہ کو دے دیں گے، تو کیا اللہ ہمیں ان ریٹرن نہیں دے گا؟ تو کیا اللہ ہمارا پھر وکیل نہیں بنے گا؟ تو سیم رول یہاں پر بھی اپلائی ہوتا ہے۔ تو جو انسان یہ چاہتا ہے نا کہ اس کے سارے دنیا کے کام اچھے طریقے سے مینج ہو جائیں، سارا کچھ آرگنائزڈ ہو جائے، اکثر ہم لوگ یہ محسوس کر رہے ہوتے میرے دن کے کام ہی نہیں ختم ہوتے، میرے کام مکمل ہی نہیں ہوتے، میں سارا دن بچوں میں ہی لگی رہتی ہوں۔ جس کے 4 بچے ہیں یا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کو لگتا ہے اس نے دن میں کوئی ٹاسک کمپلیٹ نہیں کیا، کوئی کام نہیں کیا، ایسے زندگی اوپر کی نیچے ہوئی ہوتی ہے۔ کیونکہ صحیح سے مینجڈ ہی نہیں ہوتی۔ جب ہم نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ہمارا ٹائم مینج ہو جاتا ہے۔ دوسرا، ہمارے وقت میں برکت ہو جاتی ہے۔ تیسرا، ہم زیادہ سے زیادہ کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ میں اپنی پرسنل یہ بات اکثر لوگوں کو بتایا کرتی ہوں کہ جب میں مجھ پہ ایسا ٹائم آیا جب میں بالکل گھر پہ تھی، جب میرے دونوں بچے چھوٹے تھے،
اس وقت میں کچھ بھی نہیں کر رہی تھی، اس سے پہلے جاب وغیرہ کرتی رہی، اس کے بعد بہت کچھ کرتی رہی. وہ جو مجھ پہ سرٹن ٹائم آیا، اس وقت بھی مجھے لگتا تھا کہ میں بہت مصروف ہوں، میں اتنی مصروف ہوں کہ جتنا تو کوئی مصروف ہی نہیں ہوگا. حالانکہ اس وقت میں صرف 2 بچوں کو اور گھر کو دیکھ رہی تھی. اس کے بعد جب میں نے پڑھنا سٹارٹ کر دیا، تعلیم الدین کا کورس سٹارٹ، تب بھی مجھے لگتا تھا کہ میں بہت مصروف ہوں. یعنی جب پہلے نہیں کری تھی تب بھی سیم لگتا تھا، بعد میں کر رہی ہوں تب بھی سیم لگ رہا ہے. اب میں اور بہت سارے کورسز کر رہی ہوں، پڑھا رہی ہوں، تو اب بھی مجھے یہی لگتا ہے، تو میں بہت مصروف ہوں. یعنی انسان کو ہر حالت میں یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ مصروف ہو. مطلب کاموں کے ایڈیشن سے اس کی کوئی اس اگر میں یہ سوچوں کہ ود پیسج آف ٹائم کاموں کے ایڈیشن سے مجھ پہ بہت زیادہ پڑا ہے. پہلے میں فارغ تھی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پہلے بھی مجھے وہی محسوس ہوتا تھا، آج بھی مجھے وہی محسوس ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں اور اسی 24 گھنٹے میں مزید کام مینج ہونے لگ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. اور بالکل میرے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے. میں جتنے اپنی لائف میں مزید، اب میں حفظ اگر کر رہی ہوں تو حفظ بیچ میں ایڈ ہو گیا، گرامر کے کورسز، ایڈوانس کورسز کچھ کر رہی ہوں، وہ بیچ میں نے ایڈ کر دیا. ہر دفعہ میں یہ ضرور سوچتی ہوں کہ یا اللہ میں کیسے کروں گی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کروا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود ہی ٹائم میں برکت ڈال دیتے ہیں اور مینج ہو جاتا ہے. بہت کچھ مجھے ناممکن لگ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ مینج کر دیتے ہیں. تو جب ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے نا، کم از کم آپ سٹیپ تو لیجئے، قدم تو اٹھائیے، اپنی زندگی میں نماز اور قرآن اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اور تسبیحات کو شامل تو کیجئے. جب آپ کریں گے تو آپ خود ڈفرنس محسوس کریں گے کہ آپ کی لائف کتنی زیادہ مینج ہو گئی ہے اور آپ اب کتنا زیادہ پروڈکٹیولی کام کر رہے ہیں. یہ پریکٹیکلی آپ کر کے دیکھیے گا. اور اس سے یہ بھی لیسن ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں وکیل کس کو بنانا چاہیے، توکل کس پر کرنا چاہیے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر. ہم نے یہ اسباب کی دنیا ہے، ٹھیک ہے، اسباب اور توکل دونوں ہماری دنیا میں اکٹھا چلتا ہے کیونکہ اللہ نے یہ دنیا کا سسٹم ہی ایسا بنایا. تو یہ نہیں کہ ہم پیپر کی تیاری ہی نہیں کریں گے، مکمل توکل اللہ پر کر کے بس چلے گئے پیپر دینے، ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اسباب مکمل اختیار کرو، اپنی 100% ان پٹ دو، پوری کی پوری ساری اچھے طریقے سے محنت کرنی ہے. کس لیول پر؟ احسان کے لیول پر. دنیا میں بھی ہمیں احسان اور ایکسیلنس کے لیول پر کام کرنے کا حکم ہے. اس احسان کے لیول پر جب آپ نے اسباب اختیار کر لیے نا، ایکسیلنٹ لیول پر پیپر کی تیاری کی ہے فل، پھر توکل کرو اللہ پر. یہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ نہیں کہا کہ تیاری ہی نہ کرو تو مجھ پہ توکل کر لو، ٹھیک ہے. تو ہمارے دنیا کے ہر معاملے میں یہی رول اپلائی ہوگا. پورے اسباب ہم اختیار کریں گے اور پھر اللہ پر توکل کریں گے کہ یا اللہ تو مجھے اس میں کامیاب کر. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے اسباب پر ریلائی نہیں کریں گے، ان پر ڈیپینڈ نہیں کریں گے. ہمارا انحصار ہمارے اسباب پر نہیں ہوگا. مطلب جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم دوا بھی کرتے ہیں لیکن دوا پہ ہمارا انحصار نہیں ہے. ہمارا انحصار کس پر ہے؟ اللہ پر، دعا پر. یہ کیا ہے؟ یہ ایک رول ہے، ایک قاعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا دنیا میں زندگی گزارنے کا، اور اس کو اپنا کر ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، یعنی اصلی معنوں میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اب اس سے اگلا حکم دیکھیے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں. یہ چھٹا حکم ہے اس صورت کا، نمبر 6. اور صبر کس بات پر کرنا ہے؟ وہ جو وہ کہتے تھے، یعنی اسلام کی دعوت دینے کے لیے جو بھی انسان اٹھے گا، دوسرے کو سمجھانے کے لیے اٹھے گا، چاہے جتنے بھی حکمت سے اچھے طریقے سے وہ سمجھا رہا ہو، آگے سے کوئی نہ کوئی اسے باتیں سننے کو ملیں گی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچھا بھی کیا کوئی سمجھاتا ہوگا؟ کتنی حکمت سے اور کتنے خوبصورت انداز سے آپ سمجھاتے ہوں گے قریش کو. تو جب آپ کو آگے سے شاعر اور مجنون اور جھوٹا اور تقول یعنی گھڑنے والا کہا جا رہا، سورۃ الحاقہ میں پڑھا تھا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اسے گھڑ لیا ہے، خود سے بنا لیا ہے، یا یہودیوں اور عیسائیوں سے لے لیا. یہ بھی الزامات لگے، یہ بعد میں لگے تھے. خیر، تو شروع میں جب آپ کو سورۃ القلم میں جو الزامات ہیں وہ بالکل سٹارٹ میں لگے تھے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور مجنون کہا گیا. تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیجئے؟ صبر کیجئے. صبر مطلب انہیں برداشت کیجئے، مصیبت کو
فی الحال خاموشی سے برداشت کیجیے، اس پہ کسی قسم کا ریاکشن نہ دیں، ان سے متاثر نہ ہوں۔ متاثر ہو مطلب ان کا اثر لے کر آگے سے ریاکشنری طور پر کچھ آپ کہیں، کچھ جواب دیں، کچھ بھی ہو، بالکل نہ کریں۔ برے حالات جو ہے نا ان کا اثر بالکل نہ لیجیے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جمے رہیے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے مکمل طور پر دور رہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو کافرین تھے، مکذبین تھے، یہ جب الزامات لگاتے تھے تو انسان کا دل کرتا ہے نا کہ تھوڑا سا چلو ان کی میں بات سن لوں، یا میں تھوڑی مزید نرمی اختیار کر لوں۔ نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور ایون آج بھی جو دائی ہیں وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ حکم ہی دے سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر پردے کا حکم ہے تو ہے وہ دینا ہی ہے، لیکن بس یہ کہ حکمت سے دیجیے، اچھے انداز سے دیجیے، بہترین انداز سے سمجھائیے۔ ابھی میں تفسیر پڑھاتی ہوں تو میں بلنٹلی بولتی ہوں، ڈائریکٹ بولتی ہوں، اور کبھی کبھی ہارش ورڈز بھی بول جاتی ہوں، لیکن کیونکہ یہ ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے، یہ تفسیر پڑھائی جا رہی ہے۔ لیکن جب کسی کو 1 to 1 یا کسی مجلس میں کسی کو دعوت دی جائے گی تو اس کا طریقہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوگا۔ اس کو حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، مختلف واقعات کے ساتھ ریلیٹ کر کے قرآن کی اہمیت سمجھا کے مختلف طریقوں سے سمجھایا جائے گا۔ تو لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جی اس حکم کو ہی بدل دیں، خود سے ہی اس میں نرمی اختیار کر دیں، نرمی ڈال دیں کہ نہیں خیر ہے، آپ نہ کریں، کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پھر اللہ کی نافرمانی کی طرف ہمیں لے جائے گا۔ تو صبر کیا ہے؟ صبر، یہ سارے پوائنٹس صبر میں آ جاتے ہیں جو کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیے۔ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، یہ نمبر 7 حکم ہے اس صورت کا۔ یعنی، اور حجر کیا ہوتا ہے؟ چھوڑ دینا۔ جیسے ہجرت بھی اسی سے ہے۔ ہجرت کیا ہوتا ہے؟ ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ پر جانا۔ اور چھوڑ دیجئے انہیں چھوڑنا، حجرًا جمیلاً، خوبصورت انداز میں چھوڑ دینا۔ مطلب کہ ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور ان سے کنارہ کشی اختیار کیجئے، ان سے دور ہو جائیے۔ یہ نہیں کہ ان کو کچھ سخت کہہ کر کوئی انسان دور ہو، یا ان کے جو وہ الزامات دے رہے تھے ان کے کوئی جواب دے کے انسان دور ہو۔ اس طرح کا کوئی عمل نہیں کر سکتے۔ مطلب اچھے تعلقات پہ ہی چھوڑیے، امن کے ماحول میں ہی چھوڑ کر جائیے اگر وہ نہیں بھی سن رہے، اگر وہ الزامات بھی دے رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ اگلا رستہ ہمیشہ کھلا رہے۔ آگے بھی تو پھر دوبارہ تبلیغ کرنی ہے، بار بار تبلیغ کرنی ہے۔ اگر انہیں کچھ سختی سے کہہ دیا یا صبر نہ کیا، اور اگر انہیں خوبصورت انداز میں نہ چھوڑا، تو ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی ان کے دل دکھ جائے اور پھر آگے وہ کبھی بھی بات نہ سنے اور کبھی بھی نہ مانے۔ تو اس انداز سے چھوڑیے کہ آگے بھی وہ آپ سے ملنے سے گھبرائے نہ، بلکہ وہ ملنا چاہیں۔ جیسے سورۃ الفرقان کے لاسٹ رکوع میں ہم پڑھتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب وہ بات کرتے ہیں ان سے جو جاہل ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ سلام کہہ کے ان کے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ جب کوئی سامنے والے جاہلوں والی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہنے لگیں گے، اور جو انسان دعوت دے رہا ہوتا ہے نا، پڑھا رہا ہوتا ہے، اس کو اکثر یہ چیزیں فیس کرنی پڑ جاتی ہیں۔ تو جب ایسی کوئی سچویشن ہو تو کرنا کیا ہے؟ سلام کہہ کے گزر جانا ہے، مطلب امن کے ساتھ گزر جانا ہے۔ انہیں ریاکشن مت شو کیجیے۔ ہم لوگ تو اکثر ہمارے گھروں میں بھی کوئی ایسی بحث چل جائے، خصوصاً آج کل فقہی بحثیں زیادہ چل رہی ہیں گھروں کے اندر، نماز ایسے پڑھنی ہے، ایسے نہیں، سجدہ اتنا اونچا کرنا ہے، اتنا اونچا نہیں کرنا، یا آمین اونچا کہنا ہے یا اونچا نہیں کہنا، اس طرح کی بحثیں، رفع الیدین کرنا ہے یا نہیں کرنا، ایسی بحثیں آج کل زیادہ چل رہی ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ اور کچھ سرٹن فرقے جو ہیں انہوں نے ان بحثوں کو بہت زیادہ ہوا دی ہے، ان کو بہت زیادہ اٹھا کر فساد پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو ایون گھروں میں کیا ہو جاتا ہے؟ گرما گرمی ہو جاتی ہے۔ گرما گرمی نہیں ہونی چاہیے، بحث مباحثہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلنا ہے؟ آرام سے ایک دوسرے سے بات کریں، خصوصاً پھر گھر والوں کا تو زیادہ حق ہے۔ یہ جب باہر والوں سے آرام سے بات کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو پھر گھر والوں سے کیسا حکم ہوگا؟ گھر والوں سے تو بہت زیادہ نرمی اختیار کرنے کا حکم ہے، خصوصاً اپنے بڑوں سے، اور خصوصاً والدین سے تو بہت زیادہ حکمت سے کچھ کہنے کا حکم ہے اگر آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت ہے، اس طریقے سے کہ حالات خراب نہ ہوں، کسی کا موڈ نہ خراب ہو، کسی کے دل کو چوٹ نہ لگے، کوئی بات سن کر آپ کی گھبرائے نہ، نیگیٹو ریاکشن نہ دے، اور میدان کو کھلا رکھیے کہ اگلی دفعہ بھی بات کرنی پڑ سکتی ہے، یا اس دفعہ نہیں، میں انشاءاللہ اگلی دفعہ بات کروں گا۔ اللہ سے مدد مانگیے، بیسیکلی حالات کو خراب مت ہونے دیجیے،
فساد برپا ہونا اللہ تعالیٰ کو زیادہ ناپسندیدہ ہے، تو اس سے بچیے۔ اس سے پہلے ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار کیا حکم دیا جا رہا تھا؟ انہیں نظر انداز کیجیے، ان سے اعراض برتیے۔ تو نظر انداز کرنے کا اور اعراض برتنے کا بھی یہی مطلب ہے کہ جب انہیں چھوڑیں تو بس نظر انداز، ان کی جو بری بری باتیں ہیں یا کچھ اگر یہ بعد میں کریں گے جب وہ بھی واقعات آئے، میرا مطلب ہے، تو فی الحال بس انہیں نظر انداز کر کے آپ چلے جائیے، مطلب ان کے ساتھ تعلقات میں تلخی کو مت آنے دیجیے کہ ایسا نہ ہو کہ دوبارہ انہیں دعوت دینا ممکن ہی نہ رہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ بعد میں قریش کے کتنے زیادہ لوگ اور معزز لوگ، حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر ابن العاص، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ سب مسلمان ہو گئے تھے۔ تو یہ جو اس میں حکمت ہے، اور اس حکمت کا فائدہ پھر اینڈ میں نظر آتا ہے۔ جہاں پر آیات نمبر 1 to 10 میں ہم نے احکامات دیکھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور داعی دیے گئے کہ روحانی تیاری اپنی کس طرح کریں، اپنی پرسنل اسپریچول ڈیولپمنٹ کیسے کیجیے، اپنی روح کو تقویت کیسے دیں تاکہ آگے دعوت کا کام اچھے طریقے سے کر سکیں، یہ جو ذمہ داری کا بوجھ پڑنے والا ہے اس کو اچھے طریقے سے اٹھا سکیں۔ اور ہر داعی کے لیے اس میں احکامات ہیں، جو بھی دعوت کرنے والا ہے، دعوت دیتا ہے، داعی ہے، تبلیغ کرتا ہے، تفسیر پڑھاتا ہے، حفظ کرواتا ہے، تجوید پڑھاتا ہے، جس بھی شعبے میں ہے، اس کے لیے قیام اللیل، قرآن کو ترتیل سے پڑھنا، دن کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء الحسنیٰ سے یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف یکسوئی اختیار کرنا، اللہ پر توکل کرنا اور صبر کرنا، یہ سب بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ ہماری لائف کا حصہ ہونا چاہیے۔ آگے 11 to 19 اگلا سیکشن سٹارٹ کریں گے، اور 11 نمبر آیت میں 8واں حکم بھی ہے، وہ پہلے ہم پڑھیں گے وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، اور چھوڑ دیجئے مجھے اور جھٹلانے والوں کو جو نعمتوں والے ہیں، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور ڈھیل دیجئے انہیں تھوڑی سی، یعنی کہ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجئے، یہ حکم دیا جا رہا ہے، یہ 8واں حکم ہے اس صورت کا۔ تو اپنا جو بھی معاملہ ہے آپ کو تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجئے۔ مکذبین جو جھٹلانے والے ہیں، کس کو جھٹلانے والے؟ حق کو، حق کی تکذیب کرنے والے، سچ کو ریجیکٹ کرنے والے، رد کرنے والے۔ اور یہ ہیں کیا؟ یہ نعمتوں والے یعنی لگژریز والے ہیں، مال جائیداد اور اولاد والے ہیں۔ جو قرآن میں ورڈ آتا ہے نا نعمہ زیر کے ساتھ، وہ ہوتا ہے بلیسنگز، تحائف، اور یہ جو نعمہ ہے اس کا مطلب ہے لگژریز، یعنی بڑی بڑی نعمتیں، بڑی جیسے مال جائیداد اولاد، یہ سب کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کا چھوڑ دیجئے مجھے، یعنی ان کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دیجئے، اور ڈھیل دیجئے انہیں تھوڑی سی، مطلب کہ ابھی انہیں مہلت دی جائے گی کہ انہوں نے جو کرنا ہے کرتے رہیں، یعنی انہیں وقت دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے یہ بات میں مان جائیں، ہو سکتا ہے یہ نہ مانے، اگر نہیں مانے تو پھر کیا ہوگا وہ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ان لدینا انکالا و جحیما، بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ۔ تو اب یہاں پر کیا کیا جا رہا ہے؟ خبردار کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو، یعنی مجرموں کو، تکذیب کرنے والوں کو قیامت کے دن بیڑیاں پہنائی جائیں گی۔ بیڑیاں یعنی ہاتھ اور پاؤں میں ان کی بیڑیاں ڈال دی جائیں گی اور وہ فریلی پھر موو نہیں کر سکیں گے، اور ان کے لیے بھڑکتی آگ ہوگی۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور کھانا گلے میں اٹکنے والا، ہم پہلے پڑھ چکے سورۃ الرحمن میں بھی اور پھر سورۃ الواقعہ میں بھی کہ زرقوم ان کی غذا ہوگی، اور ہم نے ابھی سورۃ معارج میں بھی پڑھا تھا غسلین ان کی غذا ہوگی، لا طعام الا من غسلین لا تاکلہ الا الخاطئون، یعنی یہ جتنے بھی خطا کرنے والے ہوں گے، غلطیاں کرنے والے، یہ سب اس کو کھائیں گے۔ تو غسلین کھائیں گے، زرقوم کھائیں گے۔ زرقوم آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو کانٹے دار پودا ہے جو کہ اس میں جہنم کی کھائیوں میں اگتا ہے، اور اس کے بہت ہی زیادہ خوفناک اور کڑوا ہے، اس کی ساری ڈیٹیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اور غسلین کیا ہے؟ یہ جو پیپ اور خون اور گند، بیسکلی جب باڈیز وہاں پہ جلیں گی، جل کے ان کا جو بھی اس طرح کا لیکویڈی ٹائپ کی چیزیں جو بچیں گی، وہ سارا غسلین ہوتا ہے۔ اور دنیا میں بیسکلی جیسے ہم کوئی کپڑے وغیرہ دھوئیں،
غسل کرنا دھونا ہوتا ہے نا، تو وہ دھو کے جو وہ گند بچ جاتا ہے، برتن دھونے کے بعد جو گند بچ جاتا ہے وہ کھائیں گے تو وہ غسلین ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ابھی ریسنٹلی ہی پڑھا ہے. اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا. اس دن کی سختی کتنی زیادہ ہوگی کہ زمین اور پہاڑ اور آگے ہم آسمان کا پڑھیں گے، کچھ بھی اس سے بچا ہوا نہیں رہے گا. تو تم پھر اس کی سختی سے ڈر نہیں رہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی اتنی سختی بتا رہے ہیں. بیڑیاں ہوں گی، بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، کھانا اس کا اٹکنے والا ہوگا گلے میں، یعنی گزرے گا ہی نہیں گلے سے، اتنا مشکل ہوگا اس کو کھانا، اور دردناک عذاب ہوگا. تو اس دن سے تو زمین بھی کانپتی ہے. جس دن کانپے گی زمین اور پہاڑ، اور ہوں گے پہاڑ ریت کے ٹیلے بکھرے ہوئے، یعنی پہاڑ اس دن قیامت کے خوف سے ریت کے ٹیلے بن کر بکھر جائیں گے. اور جب بکھر جائیں گے تو وہ زمین کے جتنے بھی نشیب و فراز ہیں تو ان سب کو وہ برابر کر دیں گے. جیسے سورۃ طٰہٰ میں ہم پڑھتے ہیں لا تری فیہا عوجا ولا امتا. آپ نہ تو اس میں کوئی ٹیڑھ دیکھیں گے اور نہ ہی کوئی ٹیلا، یعنی زمین اس طرح بالکل برابر اور سٹریٹ ہو چکی ہوگی. اذا الارض مدت، زمین کھینچ کر اس دن لمبی سیدھی فلیٹ کر دی جائے گی، تو اس پر پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو جائیں گے. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم. بے شک ہم نے آپ کی طرف ایک رسول گواہ تم پر. ان سے قریش سے کہا جا رہا ہے اور ان کے ذریعے ہم سب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم سب کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور رسول بھیجا، گواہ بنا کر بھیجا. کس چیز کا گواہ؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول دنیا میں ہمارے سامنے اپنے قول و عمل سے حق کی گواہی دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انسانیت کے سامنے اپنے قول اور عمل کے ذریعے سے حق کی گواہی دے دی، حق ہم تک پہنچا دیا. یعنی گواہی دینا کیا ہوتا ہے؟ سچ کو سچ کہنا، سچ کو ثابت کر کے دکھا دینا. اور قیامت کے دن بھی یعنی امت محمدیہ ہیں تو ان کے حق میں یا ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ اے اللہ میں نے تو تیرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا. اب اس حوالے سے ہم لوگ خود جواب دیں ہیں، یعنی جو گواہ ہے وہ گواہی دے گا قیامت کے دن یا اللہ میں نے برحق سچا سارا پیغام پہنچا دیا. اب یہ لوگ خود گواہی دیں گے. اور یہ بھی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن بھی اس دن گواہی دے گا ہی دے گا، یا تو وہ تمہارے حق میں دے گا یا تمہارے خلاف دے گا. تو وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں ان کے حق میں قرآن گواہی دے گا، جو نہیں پڑھتے ان کے خلاف قرآن گواہی دے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قیامت کے دن فرمائیں گے، اسی گواہی میں ہی یہ بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے خلاف گواہی دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا اللہ میری اس لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. یہ ہم قرآن مجید میں ہی پڑھتے ہیں، مجھے سورت فی الحال یاد نہیں آ رہی، میں انشاءاللہ چیک کروں گی. یہ سورۃ الفرقان میں ہے، آیت نمبر 30. وقال الرسول، اور کہیں گے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ربی ان قومی، اے میرے رب بے شک میری قوم نے اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، بنا دیا میرے اس قرآن کو دور کیا ہوا، مہجورا اسے ہجرت اختیار کر لی، اس کو چھوڑ دیا اس قوم نے، میری اس قوم نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر گواہی دیں گے. تو اس پہ ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید رکھے ہوئے ہیں لیکن قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں، تو ان کو پھر کیا سمجھنا چاہیے اس سے؟ یہی کہ قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آپ کے حق میں ہوگی، ادروائز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی آپ کے خلاف ہوگی. تو پھر اس حساب سے اپنی تیاری مکمل رکھیے، قرآن کو اپنی زندگی کا لازم جز بنائیے. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ بھیجا ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول. اور یہاں پر اب کیا کیا جا رہا ہے؟ ان لوگوں کو اگزامپل دی جا رہی ہے فرعون کی کہ تمہیں اتنی لگژریز دی گئی تھی، تمہیں اولی النعمہ بنایا، نعمتوں والا اللہ نے بنایا، تو فرعون کو بھی کم نہیں دیا تھا، اس کو بھی بہت زیادہ لگژریز دی تھی، مال جائیداد، محل، اولاد، زمین، نہریں، پوری مملکت دی تھی اسے. تو لیکن اس کا کیا حال بنا؟ اس کی طرف بھی اللہ نے ایک رسول بھیجا تھا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، تو نافرمانی کی فرعون نے اس رسول کی تو پکڑ لیا ہم نے اسے پکڑنا سخت.
کس کی نافرمانی کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بطور رسول فرعون کے پاس گئے تھے، تو فرعون نے اس کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سخت پکڑا، مطلب کہ اس کو عبرتناک سزا دی، صرف آخرت میں ہی نہیں دنیا میں بھی۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، یہ ہم پڑھتے سورۃ النازعات میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی، آخرت کی بھی اور دنیا کی بھی۔ دنیا میں غرق کر کے سزا دی اور قیامت تک وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، فرعون اور آل فرعون، وہ دونوں۔ تو سنس یہ تیسری وحی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ قلم میں حضرت یونس علیہ السلام کی مثال سے سمجھایا گیا تھا کہ کس طرح صبر کریں گے اور کیسے صبر کرنا چاہیے۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، تو صاحب الحوت وہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام کو کہا گیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس پروفٹ کی، جس پیغمبر کی سب سے پہلے سٹوری سنائی گئی، جس کا قصہ سب سے پہلے سنایا گیا، وہ حضرت یونس علیہ السلام تھے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ یہاں پر تھوڑا ذکر ہے، تو یہ دوسرے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 17، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، تو کس طرح تم بچو گے اگر کفر کیا تم نے اس دن سے جو کر دے گا بچوں کو بوڑھا، یعنی قیامت کا وہ دن جس سے فرعون بھی نہیں بچ سکا، جس دن زمین اور پہاڑ بھی اپنی شکل ہی بدل لیں گے، پہاڑ بھی ڈر کے مارے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اس دن اپنے آپ کو بچا لو گے؟ اس دن تو بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اس کا مطلب ہے یا تو اس دن کی سٹریس سے، اس دن کی سختی سے، پریشانی سے، اور دوسرا مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ اس دن کی لمبائی سے، کانا مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال لمبا ہوگا وہ دن، یہ ابھی ہم نے پڑھا تھا سورۃ المعارج میں۔ السماء منفطر بہ، آسمان پھٹ جانے والا ہوگا اس میں، یعنی آسمان اس کے ڈر سے پھٹ رہا ہے۔ کان وعدہ مفعولا، ہے وعدہ اس کا ہو کر رہنے والا، مطلب قیامت کا دن آ کر رہے گا۔ ان باتوں کو ایزی نہ لو، ان باتوں کو چھوٹا نہ لو کہ کچھ نہیں ہوتا، اور آسمان پھٹ جانے والا ہوگا اس میں۔ وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، سورۃ الانشقاق میں ہم پڑھتے ہیں نا، جب آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن آسمان کے دروازے کھل جائیں گے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، تو وہ ہو جائے گا دروازے دروازے، اور تلچھٹ کے تیل کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ مختلف آسمان کی سچویشنز ہم پڑھ چکے ہیں پہلے ہی۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہو کر رہے گا۔ کون سا وعدہ؟ قیامت کے دن آنے کا وعدہ۔ ان ھذہ تذکرۃ، بے شک یہ ایک نصیحت ہے، مطلب یہ تمہیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ یہ سارے جو آیت نمبر 11 سے 18 تک تمہیں ساری بات بتائی جا رہی ہے قیامت سے ریلیٹڈ، پھر فرعون کی مثال دے کے تمہیں بات سمجھائی جا رہی ہے، تو کیوں؟ نصیحت ہے یہ تمہارے لیے، مطلب یاد دہانی ہے تمہارے لیے، تمہیں ریمائنڈر دیا جا رہا ہے کہ تم خبردار ہو جاؤ، تم اس سے سیکھ لو۔ نصیحت کا مقصد ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے سیکھ لیا جائے اور پھر اپنا عمل درست کر لیا جائے، تو تم اس سے سیکھ لو۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، پس جو کوئی چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف رستہ۔ تو جب تمہیں نصیحت دی جا رہی ہے تو تمہیں اللہ نے فری ول چوائس بھی دے رکھی ہے، اب تم اللہ کی طرف رستہ چوز کر لو یا پھر تم گمراہی کا رستہ چوز کر لو، تو بہتر نہیں ہے کہ تم اللہ کی طرف ہی رستہ چوز کر لو؟ یعنی نصیحت دینے کے بعد ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ریکمنڈیشن بھی دے دی کہ تمہارے لیے بہترین یہ ہے کہ تم وہ رستہ اختیار کرو جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اِلیٰ رَبِّکَ مُنتَہَاہَا، رستہ تمہارا، منزل تمہاری صرف تمہارے رب ہی کی طرف ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے بچ کر ہم کہیں بھی نہیں جا سکتے، کسی طرف بھی نہیں جا سکتے، آئے بھی ہم اللہ کے پاس ہیں اور ہماری واپسی بھی اللہ ہی کی طرف ہوگی۔ تو اچھا نہیں ہے کہ یہ جو 60-70 سال ہے ہمارے اس دنیا میں، 60-70-80، اس سے زیادہ تو نہیں ہے نا، آج کل ایوریج لائف تو 70 چل رہی ہے، تو اس ایوریج لائف میں ہم اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ڈھال لیں، نماز اور قرآن کو اپنی زندگی کا مسلسل حصہ بنا لیں، اور حصہ اس طریقے سے بنائیں جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے، جیسے کہ اس کا حق ہے، مکمل اس کا حق ادا کریں۔
قرآن کی اس طرح تلاوت کریں جیسا کہ اس کا حق ہے، اور پھر اس کے ایک ایک حکم پر عمل کریں. اور پھر جب اللہ کی طرف واپسی ہے تو ہمیشہ کی زندگی تو وہاں ہی ہے. اس ہمیشہ کی زندگی کے بدلے میں ہم یہ تھوڑی سی زندگی انجوائے کرنے کے لیے ہم اس کو پریفر کر جاتے ہیں، اس کو ترجیح دے جاتے ہیں. کتنی غلط چوائس ہے ہماری، کتنی غلط پریفرنسز ہیں ہماری. ہمیں اس دنیا میں، اس مومنٹ میں، اس ایک لمحے میں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہی سب سے امپورٹنٹ ہے. اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز، امپورٹنٹ بات کچھ ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں. ابھی جو میرے ارد گرد لوگ ہیں وہی سب سے امپورٹنٹ ہے. ابھی جو میں ڈگری کر رہی ہوں اس سے زیادہ میرے لیے امپورٹنٹ کچھ ہے ہی نہیں. ابھی جو میں جاب کر رہی ہوں اس سے زیادہ کچھ بھی ضروری نہیں ہے میرے لیے. نہیں، ان سب کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، یہ سب شارٹ ٹرم ہے. ہمیشہ اپنے ذہن میں اپنا ویژن رکھیے. آج کا نہ سوچیے، اس کل کا سوچیے جو آنا ہی آنا ہے. وہ ویژن کیا ہے ہمارا؟ کہ ہم نے الٹیمیٹلی اللہ کے حضور میں کھڑے ہونا ہے. تو یہ ایک ایک لمحہ ہمارا وہاں پہ جج ہوگا، حساب ہوگا. اور وہاں پہ ہم کیا کہیں گے؟ کاش یا اللہ میں ایک لمحہ نہ ضائع کرتی، اس لمحے میں بھی میں نے قرآن ہی پڑھ لیا ہوتا. جب ہم اپنا اجر دیکھیں گے، اتنا زیادہ، اتنا بڑا بڑا اجر دیکھیں گے، تو ہم کیا کہیں گے؟ یا اللہ کاش میں نے یہ جو 10 منٹ فیس بک پہ ضائع کیے نا، کاش یا اللہ یہ میں ضائع نہ کرتی. یا اللہ جو میں نے شادیوں کے فنکشن اٹینڈ کرنے میں اتنا ٹائم ضائع کیا نا، کاش یا اللہ یہ میں نہ کرتی. کاش یا اللہ میں اپنے بچوں کی شادی سادگی سے کرتی، صرف نکاح کرتی اور ولیمہ بس. یہ مہندیاں وغیرہ یا اللہ میں نہ کرتی. تو اس وقت ہمیں یہ احساسات ہو رہے ہوں گے. آج ہمیں یہ احساس کیوں نہیں ہوتا؟ آج ہمیں احساس ہو کر ہمیں اپنی زندگی بدلنی چاہیے، تاکہ کل کو ہم اس کا اجر دیکھیں اور ہماری جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ خوبصورت ترین ہو. اب ہم پڑھیں گے سورت کا 3rd سیکشن، جو کہ آخری آیت بھی ہے اور آخری رکوع بھی ہے. اس سورت کا دوسرا رکوع. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. بے شک رب آپ کا، وہ جانتا ہے، بے شک آپ قیام کرتے ہیں قریب 2/3 رات کا، اور کبھی اس کا نصف، اور 1/3 اس کا، اور ایک گروہ ان لوگوں میں سے جو آپ کے ساتھ ہیں. یعنی یہ آیت آپ کو یاد ہوگا، میں نے بتایا تھا کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی. یعنی وہ جو پہلا وقت تھا جس کی ہم نے اب تک ڈسکشن کی ہے، جس کی روشنی میں وہ گزر چکا. اب مدینہ کا وقت شروع ہو چکا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا قیام اللیل اختیار کرنا، تہجد پڑھنا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ آپ قیام کرتے ہیں، اور کبھی نصف رات، کبھی 2/3، کبھی 1/3. مطلب ہر طریقے سے جائز ہے اور تینوں طریقوں سے کرنا چاہیے. تو آپ تینوں طریقوں سے کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک گروہ بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ بھی کتنے زیادہ شوقین تھے اس چیز کے کہ جو اللہ تعالیٰ احکامات دیتے ہیں ان پر عمل کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس میں پیش ہوں، شامل ہوں. واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ اندازہ رکھتا ہے رات کا اور دن کا. اندازہ رکھتا ہے مطلب اللہ جانتا ہے، اللہ نے تعین کر رکھا ہے کون کب کتنا کھڑا ہے، کون کتنی عبادت کر رہا ہے، کون دن میں کیا کر رہا ہے، کون رات میں کیا کر رہا ہے. اور یہ بھی کہ کس میں کتنی استطاعت ہے. یعنی رات دن کے اوقات بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں، اور انسانوں کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے. اس لیے وہ اپنے بندوں کی استعداد سے خوب واقف ہے. یعنی کون کب کتنا کیا کر رہا ہے اور کب کس کی کتنی استطاعت ہے. علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن. وہ جانتا ہے کہ ہرگز نہیں تم شمار کر سکو گے اسے، تو وہ مہربان ہوا تم پر. یہ جو اس آیت کا حصہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ تم ہرگز شمار نہیں کرو گے اس کو، اس کے 2 مطلب لیے گئے ہیں. ایک یہ کہ تم اس کا حساب نہیں کر سکو گے. اس وقت گھڑیاں تو نہیں ہوتی تھی نا. احصا بیسیکلی حساب کرنا یا شمار کرنا، گننا، اس کا اندازہ لگانا کہ میں کتنا کر رہا ہوں، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے. تو تم اس کا حساب نہیں کر سکو گے کہ تو کتنی رات ہوئی ہے. گھڑیاں تو اس وقت تھی نہیں، یا کتنی دیر ہو گئی ہے مجھے عبادت کرتے ہوئے. جیسے آج کل ہم گھڑی دیکھ رہے ہوتے، 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹہ ہو گیا، میں مزید 5 منٹ یہ کام کروں گی. ہم تو گھڑی کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں نا. تو اس وقت وہ تو ہوتی نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اس کا حساب نہیں کر سکو گے. اس سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟ ہر چیز کا حساب
تعین صرف اللہ کر سکتا ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں. اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ تم پورا نہیں کر سکو گے، مطلب یہ کہ تم پر اب ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. مدینہ میں دعوت میں جہاد بھی شامل ہو چکا تھا، دعوت کے ساتھ ساتھ اب جہاد کا بھی حکم تھا. تقریباً کئی دفعہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، مدینہ کے جو 10 سال تھے ان میں 10 سال میں تقریباً 19 تو صرف غزوات ہوئے تھے، اس کے علاوہ سرایا ڈیفرنٹ تھے. 19 بھی اگر ہم صرف اور صرف منیمم 19 دیکھیں نا، تب بھی ایک سال میں 2 جنگیں بنتی ہیں. یعنی وہ ٹائم ہی وار کا تھا، ٹائم آف وار چل رہا تھا مدینہ میں، ہر وقت جنگیں ہو رہی تھیں. امن کی تو صورتحال تھی ہی نہیں جب تک کہ غزوہ حدیبیہ، معاہدہ حدیبیہ نہیں ہوا، تب تک تو بہت ہی زیادہ ٹف حالات تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب مشکل ہو جائے گا پورا کرنا قیام اللیل کو، تو اب کیا کیجئے، تو وہ مہربان ہوا تم پر. یعنی اللہ تعالیٰ نے مہربانی شو کی، اپنی مزید مہربانی دکھائی. اور کیا فرمایا، پس پڑھو جو میسر آئے قرآن میں سے، مطلب کہ جو آسانی سے اب تم پڑھ سکتے ہو اب تم وہ پڑھ لو، اتنا پڑھ لو. مطلب کہ نصف رات اب کھڑے ہونا، یا 2/3 ہی کھڑے ہونا، یا 1/3 پورا کرنا، یا پھر ہر رات کو کھڑا ہونا، یہ ضروری نہیں ہے. اپنی آسانی کے مطابق اب اس کو اختیار کیجئے. یعنی جو فرسٹ آیت میں پابندی تھی نا کہ نصف سے 2/3 یا 1/3 کھڑا ہونا ہی ہونا ہے، تو اس پابندی کو یہاں پر ختم کیا گیا ہے، اور یہ سہولت دی گئی ہے کہ ہر شخص اپنے استطاعت کے مطابق قیام اللیل میں جتنا ممکن ہو اتنا قرآن پڑھ لیا کرے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کی ترتیل میں بھی آزادی مل گئی ہے، قرآن پڑھنا ترتیل سے ہی ہے. قیام اللیل اختیار بھی کرنا ہے، لیکن تھوڑی اب آسانی لے لیں کہ روز اتنا زیادہ نہ کھڑے ہوں لیکن کھڑے روز ہو، یا پھر ایک دن ناگا کر لیں لیکن باقی 4 دن کھڑے ہوں. یہ مطلب ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب بالکل ٹوٹلی ریلیکس ہو جائے. وہ تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تو ریلیکس نہیں ہوئے. میں اپنے لیے، کیونکہ عمل تو اب ہم نے کرنا ہے نا، اب ہم سب نے عمل کرنا ہے، تو اپنے لیے میں آپ سب کو بتا رہی ہوں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ جی ہم سب کچھ اب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں. مطلب یہ کہ اس میں شروع میں حکم زیادہ سخت تھا. اگر آپ کو اس کی سختی کا اندازہ نہیں ہوا نا، تو وہ فرض کے درجے کا حکم تھا. وہاں پہ فرض کی جا رہی تھی تہجد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ دونوں سے بات ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اب سکون سے پڑھ لیجئے، آسانی سے، جتنا آپ آرام سے پڑھ سکے. یعنی چھوڑنا پھر بھی نہیں ہے، اور پڑھنا پھر بھی ترتیل کے ساتھ ہے، اور قیام پھر بھی لمبا کرنا ہے. علم ان سیکون منکم مرضی، وہ جانتا ہے کہ انقریب ہوں گے تم میں بیمار. یعنی آپ صحابہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اب بیماریاں بھی زیادہ ہوں گی، کیونکہ ہر وقت تو جنگوں کا سسٹم چل رہا تھا. صرف جنگوں کا ہی نہیں، ہجرت کے بعد مکہ سے مدینہ جب مسلمان آئے ہیں، ٹوٹل آب و ہوا بدل چکی تھی. وہاں پہ زمزم پیتے تھے، یہاں پانی کا سسٹم ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھا، کنووں سے پانی لیتے تھے. پانی کی تاثیر، پانی کی جو ذائقہ تھا یا اس کا باڈی پہ اثر ہو رہا تھا وہ ڈیفرنٹ تھا، کھانا پینا فرق تھا، آب و ہوا فرق تھا. تو ہجرت کرتے ہی بہت سارے مسلمان بیمار ہو گئے تھے. حضرت ابوبکر، حضرت بلال بہت زیادہ بیمار ہو گئے، جو ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سب کی روایت سے پتہ چلتا ہے. پھر حضرت سعد بن وقاص بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے، کہ اتنے بیمار ہو گئے تھے کہ وہ اپنی وصیت کرنے لگے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم میں سے اب بیمار ہوں گے کچھ. وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ دوسرے جو سفر کرتے ہوں گے زمین میں، یعنی اب سفر بھی بڑھ جائے گا، مسلسل لوگ ہجرت کر رہے ہوں گے. اور بہت ساری جنگیں بھی مدینہ سے باہر ہوئی، خیبر میں جنگ ہوئی، احد میں جا کر جنگ ہوئی، بدر میں جا کر جنگ ہوئی، بنو مستلق میں جا کر جنگ ہوئی. اس طرح پھر مکہ کی طرف گئے صلح حدیبیہ کے وقت، یعنی سفر بھی بڑھ گیا. یبتغون من فضل اللہ، وہ تلاش کرتے ہوں گے فضل میں سے اللہ کے. اور اس کے علاوہ جیسے قافلے جایا کرتے تھے، تجارت کے لیے سفر کیا جاتا تھا، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، مطلب معاش کے لیے، ارننگ کے لیے جو جاتے تھے، تو وہ بھی بڑھ جائے گا. وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کچھ دوسرے جو جنگ کرتے ہوں گے اللہ کے راستے میں. جیسے ہم نے شروع میں بات کی، جہاد بھی بڑھ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں جہاد کی اجازت دے دی تھی. مکہ میں کیا حکم تھا؟ وَعْرُضْ، اعراض کیجئے ان سے، وَعْرُضْ عَنْهُ، ان سے اعراض کیجئے. اور وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، صبر کیجئے اپنے رب کے حکم سے، یہ حکم تھا. لیکن مدینہ میں
جہاد کا حکم ہوا. تو جب جہاد بھی آپ کریں گے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا اتنے زیادہ غزوات ہوئے مدینہ میں، تو ان سب کے مطابق اب قیام اللیل کو کم کر لیجئے. اب سوچیں اگر ہم ہمارے زمانے کی بات ہو رہی ہو تو ہمارے تو 2 اگر جنگیں شروع ہو جائے ہر سال میں، ہم تو فرض نمازیں بھی چھوڑ دیں. ہمارے یہ حالات ہے، جس دن ہمارے اگزام ہوتا ہے، پیپر ہوتا ہے، ہماری نمازیں ہی نہیں پوری ہو رہی ہوتی. جس دن ہم نے کہیں امپورٹنٹ جاب انٹرویو پہ جانا ہوتا ہے، وہ چھوڑے کہ شادی کوئی آ جائے، رات کو کوئی مہندی کا فنکشن ہے، ہماری نمازیں ہی رہ جاتی ہیں. تیاریوں میں یہ چیز لینی تھی، وہ دوپٹہ مسنگ ہو گیا، وہ یہ کرنا تھا، وہ مہندی لگا رہی تھی، رات کے نماز رات میں ہی نکل گئی، فنکشن میں ہی نکل گئی. ہمارے تو یہ حالات ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ قیام اللیل بھی نہ چھوڑو، اس کو بھی کم کر لو، تھوڑا کر لو، لیکن چھوڑو مت. تو 5 نمازیں تو چھوڑنا، آپ سمجھے، ہمیں پتہ ہے الاؤڈ ہے ہی نہیں، ہمیں پتہ ہے، پھر بھی ہم چھوڑتے ہیں. کتنی یعنی دکھ کی بات ہے. فرض نمازوں کو چھوڑ دینا حرام کے لیول کا کام ہے، حرام ہے. نماز ہم جانتے ہیں کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے نماز. یہ حدیث ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی مسلمان میں سے نماز نکال دیں تو وہ کفر کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے. مسلمان مائنس کافر از اکول ٹو نماز از اکول ٹو سوری مسلمان مائنس نماز از اکول ٹو کافر. سوری، یہ میں کہنا چاہ رہی تھی. تو اس حدیث کو ہمیں سیریسلی لینا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے تو اس کی وہ پچھلی نماز ضائع ہو جاتی ہے. تو پھر فائدہ کیا ہوا پڑھنے کا، جب ایک چھوڑی ہے باقی پچھلی ضائع ہو گئی. پھر جی اگلی پڑھ رہے ہیں، اگلی پھر چھوڑ دی، اس سے اگلی پھر چھوڑ دی، تو پھر کیا فائدہ ہوا نمازیں پڑھنے کا. تو اس طرح جب قیام اللیل کا اتنا زیادہ حکم ہے تو سوچے 5 نمازوں کا کیا حکم ہوگا. اور تہجد بھی، تہجد کی طرف وہی جائے گا جو پہلے 5 فرض نمازیں تو پڑھتا ہوگا. یاد رکھیے گا، فرسٹ کمز فرسٹ، پرائیورٹی اپنی سیدھی ہونی چاہیے، ترجیحات ہمیں اپنی پتہ ہونی چاہیے. پہلے نمبر پر کیا آئے گا؟ فرض نماز. فرض سارے پورے ہوں گے، اس کے بعد آپ تہجد کی طرف جائیں گے. بہت سارے لوگ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے ایسے فجر کے وقت اٹھتے نہیں ہیں، فجر نہیں پڑھ رہے یا عشاء نہیں پڑھ رہے یا عصر کے وقت سوئے ہوئے ہوتے ہیں، جو بھی ہے، لیکن تہجد پڑھ رہے ہیں ساری، کیونکہ کوئی ایسی وش ہے، کوئی ایسی دعا ہے میری جو پھنسی ہوئی ہے، وہ اللہ سے منوانی ہے، تہجد میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے لوگ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے ہیں. تو نوافل کی کثرت کب کرنی ہوتی ہے؟ جب فرائض پورے ہوں. یہ کیا کہ فرائض پورے ہی نہیں ہیں اور نوافل کی کثرت ہو رہی ہے. روزے، فرض روزے پورے ہی نہیں ہیں، نفل روزے رکھتے جا رہے ہیں، تو یہ تو سسٹم نہیں پھر چلتا. فرائض کا سب سے پہلے سوال ہوگا، اور فرائض کا مطلب ہی یہ ہے کہ انہیں پرائیورٹی دی جائے، وہ نمبر 1 پر آئیں گے، اس کے بعد پھر سنن اور نوافل آئیں گے. فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، پس پڑھو جو میسر آئے اس میں سے، یعنی جتنا آسانی سے تم پڑھ سکتے ہو وہ پڑھو. لیکن یہ نہیں کہ پڑھنا ہی چھوڑ دو، پڑھنا ہے، قرآن مجید کی روز تلاوت کرنی ہے، نماز کے باہر بھی اور نماز میں بھی. ہم نے شروع میں پڑھ لیا نا ڈیٹیل میں کہ نماز میں قرآن پڑھنے کا، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کا کتنا زیادہ ثواب ہے، اور اس کے علاوہ بھی قرآن پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے اور پڑھنا چاہیے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ. مطلب اب نماز قائم کرو کیا مطلب؟ جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا، یہ مدنی آیت ہے، تو 5 وقت کی فرض نماز کو قائم کرو. قائم کرنا نماز کیا ہوتا ہے؟ مطلب اس کو صرف اس کی گنتی پوری نہیں کرو، اس کی کوالٹی کا خیال کرو، اچھے طریقے سے نماز پڑھو، پورے ارکان کو جیسے کہ پڑھنے کا حکم ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ، جھکے ہوئے دل کے ساتھ. یہ نہیں کہ دماغ کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے، اور صرف ہم فزیکلی پریزنٹ ہے، اس طرح نہیں. اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا کر، ایک ایک لفظ پر غور کر کے، اللہ کے سامنے ترتیل سے قرآن مجید پڑھ کر اللہ کے حضور حاضر ہوں، اور ہمارے ایک ایک ایکشن سے خشوع و خضوع نظر آنا چاہیے. اور نماز میں اتباع سنت شامل ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سکھائی ہے ویسے ہی پڑھیں. 2 سجدے بتائیں تو 2 ہی کرنے ہیں، 1 یا 3 نہیں کرنا. اس طرح اسی طرح سارا کچھ ارکان سارے پورے ہوں گے، اسی طرح نماز پڑھی جائے گی. اور اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے میں نماز باجماعت پڑھنا بھی شامل ہوتا ہے کہ نماز کو باجماعت پڑھا جائے. اور مردوں کے لیے تو یہی حکم ہے وہ باجماعت نماز پڑھیں، اور عورتوں کے لیے بہتر کیا ہے؟ وہ پردے میں اپنے گھر میں نماز پڑھیں. اور وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو.
میکسیمم پلیسز پر نا قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، یعنی دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں. تم اللہ کو ٹائم دو، تم دوسرے لوگوں کی بھی مدد کرو، حقوق اللہ پورے کرو، ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھو. لوگوں کو تم صرف چھوڑ کر اللہ کے ساتھ لو لگا لو، معاشرے سے ایسے کٹو کہ ان کے کوئی حقوق بھی نہیں دے رہے اور اللہ کے ساتھ لو لگائی ہوئی ہے. نہیں جی، حقوق تو دینے ہی دینے ہیں. یہ سورۃ المعارج میں ہم نے پڑھا تھا نا، والذین فی اموالہم حق معلوم. وہ لوگ اور وہ کیسے لوگ ہیں؟ وہ جن کے مالوں میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مالوں میں معلوم کا حق ہے. معلوم مطلب ان لوگوں کا جن کا اللہ نے حق مقرر کیا ہے، ان کا حق ہے اور وہ دینا ہی دینا ہے. اور جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ ہمیں زکوٰۃ دینے، اور زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ بیسیکلی مال اللہ کے راستے میں دینا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ صدقات، خیرات اور قرض حسنہ کو بھولا نہ کیجیے. اور آگے ہی ہے قرض حسنہ کا تو ذکر. بیسیکلی لوگوں کا خیال بھول مت جائیے. اگر ہم روز 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں تو کیا ہم روز اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ دیتے بھی ہیں؟ اگر ہم فرض زکوٰۃ دے رہے ہیں، جو کہ ضروری ہے، دینی ہی دینی ہے، لیکن یہاں پر جیسے فرض نماز اور ساتھ ساتھ نفل نماز یعنی تہجد کا بھی ذکر ہے، اسی طرح یہاں پر فرض زکوٰۃ اور ساتھ ساتھ نفل صدقات کا بھی ذکر اس میں شامل ہے. تو وہ بھی ہم نے دینے ہیں. تو کیا ہم روزانہ نمازیں پڑھتے تو روزانہ صدقہ دیتے ہیں؟ اب عورتوں کے لیے تو کبھی کبھی یہ مشکل ہو جاتا ہے، باہر نکلا نہیں اتنا جاتا، لیکن جب بھی نکلیں تب نیت کر لیں، کوئی چینج اپنی پاکٹ میں یا اپنے بیگ میں رکھا کریں کہ جاتے جاتے میں ضرور دے دوں گی کسی نہ کسی کو، نہیں تو میں مسجد کے جو فنڈ باکس ہوتا ہے میں اس میں ڈال دوں گی. اور جو مرد حضرات ہیں وہ اگر تقریباً روز نکلتے ہیں اور جو باجماعت نماز پڑھتے ہیں ان کے پاس تو بہت بڑا موقع ہے، وہ روز دے سکتے ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہیں وہ ہر نماز سے پہلے صدقہ دیا کرتے تھے، ہر نماز سے پہلے صدقہ دیا کرتے تھے. ابن القیم جو ہیں ان کے شاگرد جو خود بہت مشہور ہیں، انہوں نے ایک دفعہ آپ سے پوچھا کہ آپ کیوں دیتے ہیں، ہر نماز سے پہلے صدقہ کیوں دیتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ قرآن میں ہمیشہ اکٹھا ذکر آتا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ بھی دو. اور ایون مکی صورتوں میں بھی آتوا الزکاۃ کا ذکر آتا ہے، زکوٰۃ دینے کا ذکر آتا ہے. اور وہاں پہ مکی صورتوں میں زکوٰۃ دینے سے مراد صدقات ہی ہے، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ مدینہ میں فرض ہوئی تھی. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور قرض دو اللہ کو، قرض بہت اچھا. قرضاً حسنہ ہم نے ڈیٹیل میں کہاں پڑھا تھا؟ سورۃ الحدید میں. قرض حسنہ کون سا اماؤنٹ ہوتا ہے؟ وہ پیسہ جو ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے دیتے ہیں. بیسیکلی دین تو اللہ کا ہے، مطلب ہم اللہ کے بہاف پہ کام کر رہے ہیں. تو اللہ کے بہاف پہ ہم جب کوئی خرچہ کرتے ہیں تو وہ ہم اللہ کو بیسیکلی دے رہے ہوتے ہیں، اللہ کو قرض دے رہے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ، اور وہ جو قرض دینا ہے وہ ہمیں اس بات پہ ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قرضہ مانگ رہے ہیں، اور وہ بھی ایسا قرضہ جس میں کہ فائدہ بھی ہمارا ہی ہے، قرض حسنہ جس میں ہم حسن ظن رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ واپس کریں گے، قیامت کے دن دیں گے. تو اس احساس کے ساتھ ہمیں قرض حسنہ کی مد میں بھی خرچ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کیسے ہوتی ہے؟ جہاد میں پیسہ دینا، مدرسوں میں پیسہ دینا، اور مختلف طالب علموں کو پڑھانا، حفظ کروانا یا تعلیم، دین کی تعلیم دلوانا، فقہ کی، قرآن مجید کی، مسجدوں پر خرچ کرنا، اور بھی دین کی سربلندی کے لیے جس سے اسلام کا نام روشن ہو. اس میں اور بھی جتنے بھی کام آئیں گے، جیسے آپ کسی کو، اگر آپ کو ایپ ڈیولپمنٹ آتی ہے، آپ کسی کو ایپ بنا کر دے دیتے ہیں، اینڈرائڈ ایپ بنا کر دیتے ہیں یا آئی فون کی ایپ بنا کر دیتے ہیں جس کے ذریعے سے دین کا پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچے گا. آپ یوٹیوب کا کوئی چینل بناتے ہیں جس کے ذریعے زیادہ تر لوگوں کے پاس درس یا بیانات پہنچ رہے ہیں. تو آج کل کے زمانے میں تو اس کے بہت زیادہ راستے ہو سکتے ہیں. ہم واٹس ایپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا پیغام آگے پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس میں ہم نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جو موضوع چیزیں ہیں، جو غلط باتیں مشہور ہوئی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگا لگا کر نہ پھیلاتے رہیں. جو حدیث نہ ہی ہو، ہم نے تصدیق ہی نہیں کی، بس فارورڈ کا بٹن دبایا، آگے چلے گی. یقین کریں ایسی اتنی زیادہ احادیث سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہیں جن کی کوئی بیسس نہیں ہوتی، لیکن وہ سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگا ہوا ہے، آگے پہنچا دیتے ہیں. جیسے سورۃ الجن میں ہم نے پڑھا تھا نا
ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ یہ لوگ ہمیں اللہ کے بارے میں بے وقوف بنائیں گے، یہ تو ہم سے سوچا بھی نہیں جاتا. لیکن ہمیں اب پتہ چل گیا نا کہ ایسا ہوتا ہے، تو ہمیں ہر چیز فارورڈ کرنے سے پہلے تصدیق کرنی چاہیے. تصدیق کرنے کے بعد اگر ہم سچی بات آگے پہنچاتے ہیں تو قرض حسنہ میں بیسکلی صرف مال خرچ کرنا نہیں ہے، اپنی مال لگانا، اپنی جان لگانا، اپنا وقت لگانا، اپنی اولاد کو لگانا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے لگا دینا، یہ سب قرض حسنہ ہے. وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے کوئی بھلائی، تجدوہ عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا، تم پالو گے اسے اللہ کے پاس، وہ بہتر ہے اور زیادہ بڑا ہے اجر میں. یہاں پہ دوبارہ موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ ان سب نیکیوں میں سے جو خصوصاً جو تم پیسہ خرچ کر رہے ہو، جو تم اللہ کی طرف بھیجو گے، اور اس سے پہلے جتنی تم نے نماز پڑھی اور جتنا تم نے قرآن پڑھا، تم اس سب کو اللہ کے پاس آؤ گے اور بہت زیادہ بڑا ہوا بہترین حالت میں بہتر اجر پاؤ گے. اور جیسے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ ہم اس وقت پھر ہم حسرت کریں گے، کاش یا اللہ میں ایک لمحہ بھی میں نے ضائع نہ کیا ہوتا اور اسے بھی میں نے تیرے رستے میں ہی لگا دیا ہوتا. واستغفر اللہ، اور بخشش مانگو اللہ سے. آخری بات کیا ہو رہی ہے کہ اللہ سے استغفار کرو، بخشش مانگو. چاہے تم یہ سارے کام کرتے رہو، اس صورت میں جتنے احکامات ہیں سارے کیے، پھر بھی بخشش مانگو اللہ سے. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو، کچھ اوپر نیچے ہو گیا ہو، کوئی اس کوالٹی کا ہم نہیں کر سکے جس کا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، اس کوانٹیٹی میں نہیں کر سکے جتنی کہ میری استطاعت تھی. ہر کوئی اپنی پوٹینشیل کے حساب سے حساب دے گا نا اللہ تعالیٰ کو. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تم میں پوٹینشیل تھی کہ تم 4 رکعتیں پڑھ سکو، پھر بھی تم نے 2 پڑھی اور بس کیا. تو جس نے پورے احکامات پہ عمل کیے لیکن اس طرح نہیں کیا جیسے کہ اس کا حق تھا، جیسے کرنا چاہیے تھا، کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کمی چھوڑ دی، تو تم استغفار کرو. استغفار سے اللہ تعالیٰ ان کمیوں کو وہ کور کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. اور اگر تم نے ان سارے احکامات پر عمل نہیں کیا تب تو تم استغفار کرو ہی کرو، تمہیں تو پھر بہت زیادہ بخشش کی ضرورت ہے. تو بخشش کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، ہر ایک پر رحم کرنے والا ہے. اللہ رحیم کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہر انسان کے لیے ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نان مسلم ہو. کیوں؟ کیونکہ ہیں تو سارے اللہ کے ہی بندے نا، اور سب کو اللہ نے بنایا، اس لیے اللہ انہیں بھی کھانا دیتا ہے اور اللہ ہمیں بھی کھانا دیتا ہے. اللہ کا رحم ہم سب کے لیے ہے. تو اس آخری آیت میں ہم نے ٹوٹل 7 احکامات پڑھے ہیں. دوبارہ تہجد کا حکم یعنی قیام اللیل کا حکم، اور قیام اللیل میں جو رمضان کی تراویح ہوتی ہے وہ بھی قیام اللیل میں ہی شامل ہوتی ہے. بیسکلی عشاء کے بعد رات کی جتنی بھی نمازیں ہیں نا ان کے ڈفرینٹ نام ہوتے ہیں لیکن وہ قیام اللیل میں ہی شامل ہوتی ہیں، اس کا ثواب اسی طرح ہے. دوسرا، قرآن کی تلاوت کرو جتنا آسانی سے کر سکو. تو شروع میں تو قرآن نازل ہی تھوڑا ہوا تھا نا، جب تک یہ پہلی 10 آیات ہوئی تھی. اب مدینہ تک تو مدنی دور تک تو بہت زیادہ قرآن مجید نازل ہو چکا. 2/3 آف قرآن مجید مکی دور میں نازل ہو چکا تھا، تو اب قرآن مجید زیادہ نازل ہو چکا ہے. لیکن پھر بھی تم آسانی سے جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو. کیوں آسانی سے پڑھو؟ کیونکہ اس کے اللہ تعالیٰ نے آگے ریزن بھی بتا دیے. کوئی مریض ہے، کوئی مسافر ہے، کوئی معاش کمانے میں بیزی ہے، کوئی جہاد میں ہے، کوئی نماز قائم کر رہا ہے، کوئی جہاد میں بیزی ہے، کوئی یعنی زندگی کے مختلف معاملات چل رہے ہیں. تو ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس حساب سے اب تم قرآن مجید کو آسانی سے تلاوت کرو، لیکن تلاوت ترتیل سے ہی ہوگی. اور یہ نہیں کہ پھر اتنا کم کر دو کہ جی کم ہی کر دیا. پھر بھی تلاوت جتنی بیسکلی کہنے کا مقصد ہے جتنی ہمارے معمول میں ہے نا اس سے تو زیادہ ہی ہونی چاہیے. ہم تو بہت ہی کم پڑھتے ہیں قیام میں، خصوصاً نمازیں تو ہم بھاگ کے پڑھتے جو کہ انتہائی غلط کام ہے. تو نماز میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرو آسانی کے ساتھ جتنا تم کر سکو. بیسکلی ہمیں تو کچھ تو زیادہ کرنا چاہیے نا، کہ جتنا ہمارا جو آسانی کا لیول ہے نا
وہ بیسکلی بڑھنا چاہیے. بات یہ میں کہہ رہی ہوں ہم نے کچھ زیادہ ہی ریلیکسیشن لے رکھی ہے. جب ہمیں دین ریلیکسیشن دیتا ہے نا ہم بہت زیادہ لے لیتے ہیں, اتنی زیادہ کہ ہم اس کو منیمم لیول پر لے آتے ہیں. منیمم نہ لے کر آئیں, اگر آپ میکسیمم نہیں کر سکتے تو اس کو کم از کم بیچ کے لیول میں تو کہیں رکھیں. تو دن کے کاموں میں جب بیزی ہو تب بھی قرآن پڑھنے کا حکم ہے, یہ یہاں پر نمبر 4 پہ ہے. اور پھر اس کے بعد نماز قائم کرنے کا حکم ہے, پھر زکوٰۃ دینے کا حکم ہے, اور قرض حسنہ اللہ تعالیٰ کو دو, اور نمبر 7 استغفار کرو. تہجد سے بات سٹارٹ ہوئی تھی اور استغفار پر بات مکمل ہوئی ہے. اور انشاءاللہ ہم نے ان تمام احکامات کو اپنی لائف میں لے کر آنا ہے, اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. اور لیسنز جو اس صورت میں جو احکامات تھے وہی اس صورت کے لیسنز تھے, تو ہمیں دوبارہ سے ان کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی میں سے آپ ان کو ضرور لکھ لیجئے گا. لکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کو اپنی لائف میں شامل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ علم کو قلم کے ذریعے سے محفوظ کرو, یعنی علم کو لکھ کر محفوظ کرو. علم اور قلم پڑھنا اور لکھنا دونوں اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے, تو کوشش کیا کریں کہ دونوں کام ہماری زندگی کا حصہ ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم آنس وحشتی فی قبری, اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.